ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول گمشدہ جنت، جس کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے اور ہو سکتا ہے یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہو اور سیکنڈ لاسٹ بھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے مجھے 2 پارٹس کرنے پڑیں گے کیونکہ مجھے دیر ہو گئی ہے اور آج ہی مجھے آپ لوگوں کو ناول پرووائڈ کرنا ہے کیونکہ 1 دن کا میں گیپ لے چکی ہوں آلریڈی۔ تو اگر میں نے اس کو پوری ایپیسوڈ کو ریکارڈ کیا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو آج ایپیسوڈ نہیں ملے گی، تو اسی لیے آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کو پارٹ تھوڑا چھوٹا کر کے دے دوں اور پھر ساتھ میں جو لاسٹ پارٹ ہے وہ بھی آج ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں۔ آئی ایم سو سوری کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، بلکہ ٹائم تو میرے پاس تھا، میں نے خود ہی بس آپ کو ایک دفعہ ہو جاتا ہے نا، کب سم ٹائمز آپ پر ایک ایسا فیز آتا ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے کام کو اگنور کر دیتے ہو، تو میرا بھی وہی سین چل رہا تھا، تو اسی لیے میں بالکل بھی پڑھ نہیں پائی، کوئی ریکارڈنگ نہیں کی میں نے سیٹرڈے، فرائیڈے اور ناؤ سنڈے، آج میں اب کر رہی ہوں، تو آج ہی آپ لوگوں کو میں نے ایپیسوڈ پرووائڈ کرنی ہے، تو اس لیے پھر میں یہ سوچا کہ میں آج ہی آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3rd ہے، مطلب اس کے بعد اگر 4th ایپیسوڈ ہوئی تو وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، ادروائز یہی آپ لوگوں کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کم ہے میرے پاس، تو میں زیادہ ویٹ نہیں کرواتی آپ لوگوں کو، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ زندگی میں گلے شکوے ناراضیاں سب بجا سے ہی، لیکن اپنے پیاروں کو ایک دفعہ تو ضرور صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ اس دن وہ چمپا کے پھولوں کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے بنٹی کو پیار کر رہی تھی جب پروفیسر صاحب نے اسے اچانک پکارا۔ شرزما کے سبھی چہرے پر شرمندگی کی دھنک بکھری۔ آئی ایم سوری، اس نے بہت آہستگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ سوری کیوں کر رہی ہیں؟ معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، آپ اس دن مجھ سے خفا جو ہو گئی تھی۔ متانت بھرے انداز میں انہوں نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو توصیفی نگاہوں سے دیکھا، جو سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ بیبی پنک کلر کی لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی، جبکہ اس کے بال آج چوٹی میں گندے ہوئے تھے۔ ایکچولی اس سے اگلے دن میں نے بھی تو بدتمیزی کی انتہا کر دی اور آپ کے بلانے پر نہیں گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو پروفیسر صاحب کی دل کی دنیا میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ انہوں نے سر جھٹک کر خود پر قابو پایا۔ چلیں آپ میرے ساتھ اندر چلیں، میں آپ کو کافی بنا کر پلاتا ہوں، اس کے بعد آپ کی فرمائش پر ستار پر دھنیں سنائی جائیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کھڑے کھڑے پروگرام مرتب کیا۔ نو 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 اٹس اوکے، چرزما نے بوکھلا کر نفی میں سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ چرزما مجھے بہت اچھا لگے گا، یقین کریں پورے 5 سال 7 ماہ اور 8 دن کے بعد میں کسی کو اس کی فرمائش پر کچھ سناؤں گا۔ ان کے ٹھہرے ہوئے لہجے اور بولتی نگاہوں میں کچھ تھا کہ شرزما خود کو روک نہیں پائی۔ آئی ایم سوری، اس دن میں کچھ آپ سے زیادہ ہی روڈ ہو گیا۔ وہ 15 منٹ بعد کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔ دونوں ٹی وی لاؤنج میں تھے، سامنے فضلو کی اماں پالک کے پتوں میں الجھی اپنے کام میں مگن تھی۔ ایک تو وہ وقت بہت نامناسب سا تھا، اسپد یہانیہ میں سے کوئی اٹھ کر آ جاتا تو آپ کی پوزیشن عجیب ہو جاتی، اور میں اپنے سے وابستہ رشتوں کی عزت کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ انہوں نے مزید صفائی دی تو شرزما پر شرمندگی کا بھرپور عملہ ہوا۔ اٹس اوکے سر، مجھے خود بھی بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ میرا رویہ بہت بچگانہ تھا۔ شرزما نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ انہوں نے ٹوکا۔ غلطیاں انسانی فطرت کا حصہ ہے اور ان کا اعتراف آپ کی شخصیت اور آپ کے عمدہ کردار کی عکاسی کرتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اسے سدھارنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ ان کے متانت بھرے انداز پر شرزما متاثر ہوئی۔ لیکن آپ اس رات اتنا زیادہ روڈ کیوں ہوئے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن مجھے تلخ ہو جانے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے انہوں نے غور سے دیکھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوئے۔ مجھے ایک لمحے کو لگا جیسے اجالا میرے سامنے آ گئی ہو۔ اجالا؟ شرزما چونکی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے کافی کے مگ کے ستاپ پر انگلی پھیرتے شخص کو دیکھا جس کے ہر انداز سے شائستگی نمایاں تھی۔ وہ بالکل آپ کے جیسی تھی، معصوم، کم گو، ذہین اور خوبصورت۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی آنکھوں کی طرح گہرا بھورا تھا۔ شرزما نے ان کی بات پر انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ اسے بھی بارشوں، رنگوں، خوشبوؤں، تتلیوں اور جگنوں سے عشق تھا۔ اسے بھی دنیا کے سارے ہی لوگ سادہ اور دل کے سچے لگتے تھے۔ وہ دنیا کے مکر و فریب سے دور اپنی جنت بنانا چاہتی تھی۔ اس نے میرے سنگ رہنے والے اگلے کئی سالوں کی پلاننگ کر لی تھی۔ میرے گھر کے گیٹ پر لگی الجنت کی تختی اسی نے آویزاں کی تھی۔ وہ بولتے بولتے رکے تو شرزما کی سانسیں کہیں حلق میں ہی اٹک گئی، لیکن وہ بہت جلد باز، بے صبری اور جذباتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا۔ دکھ اور اداسی ان کے انگ انگ سے عیاں تھے۔ اسے مجھ سے محبت ہوئی تو اس نے اگلے ہی دن اسے اظہار کا پیغام دے کر مجھے حیران کر دیا۔ میری زندگی میں سارے گلابی اور کاسنی زاویے اسی کے دم سے تھے۔ میں کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے اگر ایک پل کو بھی اس کی بھوری آنکھوں میں جھانک لیتا تو سارے لفظ میرے ذہن سے بھگ کر کے اڑ جاتے۔
वो लम्हों में अपने गुलाबी होंठों में बाल पॉइंट दबाए सारे जहान की शरारत अपनी आंखों में समोकर मेरी तरफ देखती तो मुझे लगता जैसे ज़मीन गर्दिश करना भूल गई है। किसी खूबसूरत याद ने उनके चेहरे पर बड़े अनोखे से रंग बिखेरे। उसका कहना था कि हमें कहीं दूर जुगनुओं के देश में अपना घर बनाना चाहिए, जहाँ तितलियाँ हवा के खुशबूदार झोंकों के साथ रक्स करती हों, जहाँ मोहब्बतों की धूप और चाहतों के सारे मौसम हों। वो ख्वाबों में रहने वाली लड़की भी अचानक एक दिन ख्वाब हो गई। बड़े दिल गिरफ्ता अंदाज में उन्होंने शरिश्मा को देखा, जो ये सारी दास्तान सांस रोक के सुन रही थी। असवद के अलावा अगर मैंने कभी किसी से ये बात शेयर की है तो वो आप हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये बाब बिल्कुल ही बंद कर दिया है। उन्होंने आशिकी से अजूरी दास्तान सुनाई। कहाँ गई वो? शरिश्मा के हलक से लफ्ज़ बामुश्किल निकले। वो मुझे छोड़कर अनजान सफ़रों पर निकल गई। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों से अपनी आंखों को दबाते हुए रंजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? उसने आपको छोड़ दिया क्या? शरिश्मा अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। हाँ। उन्होंने अपना सर यूं झुकाया जैसे कोई मुजरिम एतराफ़ी जुर्म के बाद झुकाता है। वो आंखें भींच कर यूँ बैठे थे जैसे अपने सीने में मचलती सिसकियों को दबा रहे हों। जिस दिन उसकी याद मेरा दामन पकड़ लेती है तो मैं वो सारे काम करने लगता हूँ जो उसे अच्छे लगते थे। उसे सतार पसंद था। मैं कई कई घंटों उसकी पसंदीदा गज़लें गुनगुनाता हूँ। उसे मिज़ारों पर दीवानावार रक़्स करते कलंदर भाते थे। मैं सारा सारा दिन पुख्ते मिज़ारों की खाक जानता हूँ। उसे परिंदे अच्छे लगते थे। मैं बाजरा अपनी मुट्ठियों में भरकर लॉन में उछाल देता हूँ और फिर उसकी याद के परिंदों को उड़ते देखता हूँ। ये जो लाउंज में पियानो पड़ा है, ये हम दोनों मिलकर उसकी सालगिरह वाले दिन ढूंढ कर लाए थे। वो आंखें बंद किए किसी और ही जहान में पहुँचे हुए थे। लेकिन वो आपको छोड़कर क्यों चली गई? शरिश्मा को उस अनदेखी लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आया। जल्दबाज और अजलत पसंद थी ना, इसलिए। प्रोफेसर साहब ने आंखें खोली तो उनमें वहशत के रंग इतने नुमाया थे कि शरिश्मा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से महसूस हुई। ये जो जल्दबाज, जज्बाती और अजलत पसंद लोग होते हैं ना, उनके साथ रहने वाले लोगों के हिस्से में अक्सर धूप के मौसम ही आते हैं। ये अपने बेसब्रेपन से कहीं दफ़ा कुछ छाँव के मौसम गवा बैठते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उसका ज़िम्मेदार कभी खुद को तो कभी दूसरों को ठहराते हैं। वो बोलते तो उनके लहजे में सदियों की थकन थी। हाँ ठीक कहते हैं आप। शरिश्मा फ़ौरन ही उनसे मुत्तफ़िक हुई। उसे अब उस कमरे में पड़े सितार और पियानो से न जाने क्यों उलझन सी महसूस हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उन दोनों चीज़ों को कहीं दूर फेंक आए। माय गॉड नवेरा, ये तुमने क्या किया? शरिश्मा सख्त हैरत से नवेरा को देख रही थी, जो क्लास लेने के बाद अब कैंटीन से मिसाला लगी मूली खरीद कर ले आई थी और उसे खाते हुए बड़े मज़े से उसे कल का वाक़या सुना रही थी। तुमने अरसलान के मतवक्का ससुरालियों को भगा दिया। माय गॉड। शरिश्मा सख्त बेयकीनी से उसे देख रही थी, जिसने बड़े मज़े से चटखारा लिया। हाँ ना, मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई थी। उसने मिर्चों की ज़्यादती से सुर्ख नाक को बाजू के पुष्ट से रगड़ा दिया। मामा तो सारी ज़िंदगी बोल बाल कर बुरी बनती रही, लेकिन इस दफ़ा तो पंगा उन्होंने नवेरा इब्राहिम से लिया था। उसने मूली का एक और टुकड़ा मुंह में डाला। खाओ ना, बड़े मज़े किए। पीछे ही रहो इस मिर्चों के तूफान को। शरिश्मा लाशऊरी तौर पर ऐसे पीछे हटी जैसे वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देगी। लेकिन ये तुम्हारे ज़हन में आया कैसे? शरिश्मा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। बेटा, जब दिलो दिमाग में आग लगी हुई तो इंतकाम लेने वाली हिस्स खुद ब खुद तेज़ हो जाती है। उसने अपना फ़लसफ़ा बयान किया। जैसे ही मुझे सारा मामला समझ में आया, मैं तो बिल्ली की तरह अपने शिकार की ताक में लॉन में जाकर बैठ गई। नवेरा ने बड़े फ़खरिया लहजे में अपना कारनामा अब ज़रा और तफसील से सुनाया। फिर शरिश्मा ने बेसब्री से पूछा। जैसे ही अरसलान के मतवक्का होने वाले ससुराली लोग अंदर दाखिल हुए, मैं मासूमियत का आला नमूना बनकर उनके सर पर पहुंच गई। नवेरा ने एक लंबा चस्का लिया। जैसे ही उन्होंने अत्या आंटी का पूछा तो मैंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। नवेरा की ज़बान पर मिर्चों का अपना रंग दिखा दिया था। वो अब बाकी मानदा मूली टिश्यू में लपेट कर बैग में रख रही थी, ताकि थोड़ी सी तबीयत जब बहाल हो तो तब खा सकें। तुमने उनसे कहा कि अरसलान का तुमसे निकाह हो चुका, जो घर वालों के इख्तलाफात की वजह से ख़तरे में। और अतिया आंटी महज तुम लोगों को नीचा दिखाने के लिए अपने बेटे की दूसरी जगह बात पक्की करना चाहती हैं। शरिश्मा ने सारी बात दोहराई। हाँ, और मैंने मज़ीद कहा, इसलिए आज जब आप लोग बात फाइनल करने आ रहे हैं तो मेरी मामा जो लड़के की ताई है वो एहतजाजन इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगी। नवेरा ने कहका लगाकर बाकी मानदा तफसील पर रोशनी डाली। इसके बाद तुमने उनसे कहा कि तुम और अरसलान एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन अपने बड़ों के इख्तलाफात की वजह से मजबूर हो। शरिश्मा को उस कहानी का एक एक लफ्ज़ अज़बर था। नवेरा ने अपने नादीदा कॉलर खड़े करते हुए उसे दाद तलब निगाहों से देखा।
جی جناب، اس لیے ان سب لوگوں کا مزاج کچھ اکھڑا اکھڑا رہا۔ ماما بھی اوپر نہیں گئی۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جواب دے دیا۔ نویرا اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شریزما نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لیکن نویرا، تم ایسا کب تک کرو گی؟ شریزما نے الجھن بھرے انداز سے سوال کیا۔ جب تک کر سکتی ہوں تب تک تو ضرور کروں گی، نویرا کے جواب نے اسے سخت مایوس کیا۔ یار، تم اس ارسلان سے صاف صاف بات کر لو، اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتی؟ کیا حل نکالوں جب عطیہ آنٹی اور دادو کی ہی مرضی نہیں؟ نویرا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کل تک تو تم کہتی تھی کہ دادو بیچاری تمہارے حق میں ہے، لیکن عطیہ آنٹی کے سامنے ان کی نہیں چلتی۔ شریزما نے اسے یاد دلایا۔ یار، میری بے وقوفی تھی، میں ساری زندگی ماما کو ہی غلط سمجھتی رہی، اور مجھے تو اب پتہ چلا کہ محاذ تو دونوں ہی جانب کھلے ہوئے تھے۔ نویرا نے برا سا منہ بنایا۔ مائی ڈیئر، اتنی جلدی اندازے نہیں لگاتے، اور جیسی باتیں تم مجھے اپنی دادو کی بتاتی رہی ہو، مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ وہ ایسی خاتون ہوں گی۔ شریزما نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی، نویرا نے اپنے ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے اب سمجھ آئی کہ جب احمر بھائی ہیرا آپی کے لیے بالکل نہیں مانتے تھے، تب تو دادا نے اپنی نواسی کے لیے سارے جہان سے اپنی منوا لی تھی۔ میری دفعہ ان کی زبان کیوں نہیں کھلی؟ وہ ان کی طرف سے اچھی خاصی بدگمان ہو چکی تھی۔ ہیلو، اسود اچانک ہی پیچھے سے آ کر بولا تو وہ دونوں چونک گئی۔ شریزما، یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹ نے اچانک ہی ہڑتال کر دی ہے، کوئی پوائنٹ نہیں چلے گا۔ اسود کی اطلاع پر وہ پریشان ہوئی، جبکہ نویرا اپنے سامنے سر اسود کو دیکھ کر خاصے مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں گھر جا رہا ہوں، ہنی سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے آپ کو بھی لیتا ہوں۔ اسود کی سنجیدگی پر اس کے پاس اس بات میں سر ہلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سر، یہ ٹرانسپورٹ والوں کو کیا ہوا؟ نویرا نے معلومات میں اضافے کے لیے فوراً پوچھا۔ شاید ان کا کسی الاؤنس وغیرہ کا ایشو ہے، وہ سب لوگ ایڈمن بلاک کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، اسود نے مختصراً بتایا اور شریزما کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چلیں؟ جی، شریزما نے فوراً اختتامی کلمات سے نویرا کو نوازا اور ساتھ ہی تنبیہی نظروں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ مزید گھر میں ارسلان کے حوالے سے کوئی ایشو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں پتہ ہے، مزید کچھ نہیں کرتی، نویرا نے ہنستے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی۔ اسود اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یار، بندہ ہینڈسم اور سمارٹ ہے، اگر ارسلان والا چکر نہ ہوتا تو ضرور ٹرائی مارتی۔ نویرا نے اس کے کان میں گھس کر شرارت سے سرگوشی کی۔ ارسلان والے چکر پر مٹی ڈال کر میرا خیال ہے کہ تم اس کے بارے میں ہی سوچ لو۔ اچھا ہے، 2 شوخے مل جائیں گے، شریزما نے جل کر کہا تو نویرا کھلکھلا کر ہنستی، جبکہ اس کے کہکے کی آواز اتنی بلند تھی کہ کافی فاصلے پر چلتے اسود نے بھی مڑ کر دیکھ لیا تھا۔ دونوں پر گھڑوں پانی پھر گیا۔ آپ کی دوست کا والیوم کچھ ضرورت سے زیادہ اونچا نہیں؟ گاڑی کو مین سڑک کی طرف لاتے ہوئے اسود نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ ایسی ہی ہے شروع سے، زندہ دل اور شوخ، شریزما نے فوراً ہی صفائی دی۔ ان کی بڑی بہن تو ایسی نہیں تھی، وہ تو بہت ریزرو، سنجیدہ، ڈیسنٹ اور دھیمے مزاج کی تھی۔ اسود کی بات پر وہ چونکی۔ آپ اس کی بڑی بہن کو کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں جانتے؟ الجھا سا ایک سوال شریزما کے لبوں پر مچلا۔ اس کی بات پر اسود ہنسا۔ ہاں، جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہوں وہ یاد رہ جاتے ہیں، اس نے بے پرواہی سے کہتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ آپ کا اس ناچیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس ناچیز کے بارے میں؟ شریزما نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بڑی پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے بارے میں جناب، اسود کا لہجہ شریر و متبسم تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں کون سا آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے جل کر کہا تو اسود کا کہکا زبردست تھا۔ بھئی، آپ کے خیال میں میں کس قسم کا بندہ ہوں؟ کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا نا؟ اسود نہ جانے اس سے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ الجھ سی گئی۔ بھئی، میں دوسروں کے بارے میں اندازے نہیں لگاتی، آپ جیسے بھی ہوں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر مستقبل میں اس چیز سے فرق پڑ سکتا ہو تب آپ کیا کہیں گی؟ اسود نے گاڑی تیسرے گیئر میں ڈالی۔ مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ شریزما نے سادہ سے لہجے میں کہہ کر اپنی نگاہ باہر کے مناظر پر مرکوز کر لی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلد دیکھ لیں، اس کے ذو معنی انداز پر وہ بری طرح جھنجھلائی۔ جب آئے گا تب دیکھ لوں گی، ابھی مجھے وہ دکھائیے جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا انداز جتنا سنجیدہ تھا، اسود کے الگ سے نکلنے والا کہکا اتنا ہی بے ساختہ تھا۔ اسود کچھ کہتے کہتے رک سا گیا۔ دیکھو انم، زندگی میں حادثے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی۔ شامی آج بڑی مشکلوں سے اسے کمرے سے نکال کر لے آیا تھا، وہ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح دونوں ٹانگیں کرسی پر رکھے بیٹھی تھی۔ اچھی خاصی شکل صورت ہے تمہاری، اور تم نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ آج اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے رہا تھا۔ انم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
جب سے میں آیا ہوں تم ایک دن بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی، کھانا سب کے ساتھ نہیں کھاتی، پڑھائی کا سلسلہ بھی منقطع کر رکھا ہے۔ کیوں رمیسا ممانی کو تنگ کرتی ہو؟ شامی نے ناگواری سے اسے دیکھا جو اپنے ہاتھوں کے ناخن چبا رہی تھی۔ یہ ہاتھ نکالو اپنے منہ سے۔ شامی کے ذرا تیز انداز میں بولنے پر وہ خوفزدہ ہوئی۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہاری وجہ سے رمیسا ممانی بیچاری نے ساری خوشیاں اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں، اور تم کس چیز کی سزا دے رہی ہو انہیں؟ شامی کے خفگی بھرے انداز پر انم کا چہرہ خفت سے لال ہو گیا۔ اس نے شرمساری سے نگاہیں جھکا لی اور اب لون کی گھاس کو دیکھنے لگی۔ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک دم فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہوا۔ انم کے چہرے پر خوف کے سائے منڈانے لگے۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے بے تکلفی سے کھڑا کیا تو وہ دونوں ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ ڈھک کر سسکنے لگی۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، شاباش۔ شامی نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا تو وہ بدک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھو انم، اگر میری بات نہیں مانو گی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تم سے۔ شامی نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تو وہ سہم گئی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے غصے سے تھوڑا سا خائف ہو کر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اندر رمیسا ممانی کو بتا دے کہ میں انم کو لے کر باہر جا رہا ہوں، شامی نے پاس سے گزرتی ملازمہ کو کہا تو انم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں ماما کے بغیر نہیں جاؤں گی، وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شامی کا دل ایک انجانی لے پر دھڑکا۔ اتنے میں رمیسا ممانی پر باہر نکل آئی۔ ممانی چلے آپ اور انم میرے ساتھ۔ اس کی اس اچانک فرمائش پر وہ بوکھلا سی گئی۔ ویسے بھی جب سے انہیں نویرا نے بتایا تھا کہ شامی بھائی انم کو زبردستی کمرے سے نکال کر باہر لان میں لے کر گئے، تب سے ان کے دل کو پنکھے سے لگ گئے تھے۔ کہاں جانا ہے شامی؟ انہوں نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ انم بھی ڈر کے ان کا دوپٹہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ممانی آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے اب انتہائی سنجیدگی سے بولا تو وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی۔ بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں، پھر آپ دونوں چلے میرے ساتھ، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن یہ انم کے کپڑے تو تبدیل کروا لوں، 3 دن سے ایک ہی جوڑا پہنے گھوم رہی ہے، انہوں نے مزاحمت کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے انم کا حلیہ، آپ لوگ بس چلیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں اور پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ماں بیٹی بھی مرے مرے انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ 3 گھنٹے کے بعد ان تینوں کی واپسی ہوئی تو وہ رمیسا خاصی مطمئن اور انم بھی پرسکون تھی۔ فون دونوں کو ہی اپنے ایک سائیکیٹرسٹ دوست کے پاس لے کر گیا تھا، جس کے پہلے ہی سیشن سے دونوں ماں بیٹی کو کافی افاقہ ہوا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ مجھے چوکیدار نے بتایا کہ شامی کے ساتھ باہر گئی ہو۔ گھر آتے ہی الماس بیگم ان کی کلاس لینے کو سامنے کھڑی تھی۔ رمیسا کا رنگ زرد ہوا۔ اپنی بڑی بہن کے غصے سے ان کی جان جاتی تھی، اور آج کل تو ویسے بھی ان کا مزاج سوا نیزے پر رہتا تھا۔ کیوں؟ میرے ساتھ جانا منع ہے کیا؟ وہ ایک دم سے اندر آیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولا۔ الماس بیگم کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی۔ وہ واحد بندہ تھا جس سے وہ کتراتی تھی، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی انہی کے پیچھے ہی آ رہا ہوگا، ورنہ وہ یہ تفتیش کا سیشن بعد میں کر لیتی۔ میں نے یہ کب کہا؟ انہوں نے نظریں چرا کر تحمل بھرے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کیا۔ میں رمیسا ممانی اور انم کو اپنے دوست سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گیا تھا۔ یہ پتہ نہیں کس ٹیچر اور خاتون سے انم کا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے نڈر انداز پر الماس بیگم کو اپنے اعصاب جھنجھاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ 2 دن بعد پھر جانا ہے ان کے پاس۔ ہاں، کل میں انم کو BA کی کتابیں بھی لا کر دوں گا، اس کو میں خود پڑھاؤں گا، دیکھوں گا کہ کیسے نہیں پڑھتی۔ اس کے پورے اعتماد انداز پر انم سے زیادہ سراسمگی خود الماس بیگم کے چہرے پر آیا ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، جو مرضی کرو۔ رمیسا کو اس کی باتیں اور پریکٹیکل اپروچ اچھی لگی تھی، لیکن الماس آپی کے سامنے اس کی تائید کرنا اپنی شامت آپ لانے کے مترادف تھی، اس لیے انہوں نے دانستہ خود کو بے پرواہ ظاہر کیا۔ شامی نے بھی وہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ الماس بیگم کے دماغ پر گویا اس کی باتوں کے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ آسمان پر صبح سے پھرنے والی آوارہ بدلی کے تعاقب میں آنے والے بادل ایک دوسرے کے پیچھے اٹکھیلیاں کرنے کے بعد اب پوری قوت سے برس رہے تھے۔ بوندوں کی روانی میں ایک تسلسل سا تھا۔ شرزما نے ان سرمئی بادلوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ وہ فرنچ فرائز کی ایک بڑی پلیٹ اپنے سامنے رکھے ٹیرس پر بیٹھی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہانیہ صبح سے اسود کے ساتھ اپنے بوتیک کے لیے کچھ سامان خریدنے گئی تھی۔ ہیلو سر، شرزما نے گیٹ کھول کر اندر آتے پروفیسر آفاق صاحب کو دیکھ کر بڑے جوش سے ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن بارش میں اس قدر روانی تھی کہ ان کی آنکھوں کے آگے پانی کا ایک پردہ سا تن گیا۔ سر، موسم تبدیل ہو رہا ہے، کہیں ٹھنڈ بڑھنے لگ جائے۔ اس کی زبان پھسلی اور اگلے ہی لمحے اس نے زبان دانتوں تلے داب لی۔ اتنے میں پانی میں بھیگے پروفیسر آفاق سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ جی اب بتائیے کہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ان کا لہجہ پروقار جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی شوخی جھلک رہی تھی۔
کچھ نہیں سر، ایسے ہی مذاق میں کہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر صفائی دی تو وہ زیر لب مسکرا دیے۔ مجھے اچھا لگا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ چائے پئیں گی؟ ان کی آنکھوں سے حیا، ہلکی سی شرارت اب شریزما کے ہاتھ پیر پھلا رہی تھی، اس لیے وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بارش کی جلتی رنگ نے ایک خوبصورت سا سما باندھ دیا تھا۔ وہ وہیں ٹیرس پر بیٹھ گئے۔ بارش اور چائے کے ساتھ ایک اچھا سا دوست بھی ہو تو موسم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ پروفیسر آفاق نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ عام سے موضوعات سے شروع ہونے والی ان کی گفتگو ایک اچھی خاصی طویل نشست پر مشتمل ہو گئی تھی۔ او مائی گاڈ، فاروق انکل! پروفیسر آفاق سے بات کرتے کرتے وہ بڑے پرجوش انداز میں کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہیں کسی مقناطیس کی طرح گیٹ پر جمی ہوئی تھی جہاں پیلی ٹیکسی سے نکلتے فاروق انکل کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو اسے اپنی وسارت پر دھوکا ہوا۔ سر، یہ فاروق انکل ہے نا؟ پروفیسر آفاق نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو کھل کر مسکرا دیے۔ ارے یہ تو واقعی فاروق صاحب ہے۔ وہ بھی بےتابی سے کھڑے ہوئے۔ اوف، اٹس اے گریٹ سرپرائز! یہ بارش ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور دیتی ہے۔ اس کے لہجے کی خنک اس کی اندرونی خوشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ بڑے عجلت بھرے انداز میں سیڑھیاں اتر کر گیٹ کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے گیٹ کھولتی کوئی بڑی عجلت میں اندر داخل ہوا۔ بارش کی رم جھم میں وہ اگلے بندے کے ساتھ بری طرح ٹکرائی جس نے اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لے کر زمین پر گرنے سے بامشکل بچایا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ آپ مجھے دیکھ کر اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ اسود نے اپنی گہری آنکھوں کے حصار میں اسے لیتے ہوئے ذومانی انداز میں کہا۔ وہ تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکلی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ اس بارش کی فوار میں وہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ شریزما کا چہرہ سخت شرمندگی کے گہرے احساس سے سرخ ہو گیا۔ وہ سٹپٹا کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی جہاں ہنی فاروق انکل کو اندر لانے کی بجائے وہیں کھڑی بےتابی سے حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ بھائی ہانیہ، فاروق صاحب کو اندر تو آنے دیں، کیوں بارش میں بھگو کر بیمار کریں گی؟ پروفیسر آفاق پورچ میں کھڑے ذرا اونچی آواز میں بولے۔ ان کو کس نے کہا تھا کہ ہمیں سرپرائز دینے کی غلطی کریں؟ اس غلطی کی سزا تو ملنی چاہیے نا؟ ہنیہ فاروق انکل کو لے کر اندر آ گئی تھی۔ وہ بہت پرجوش انداز میں بڑے جھیمپے انداز میں کھڑی شریزما سے مل رہے تھے۔ میری بیٹی نے مجھے مس کیا تھا نا؟ انہوں نے شریزما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ جی انکل، بہت۔ وہ ان کے شانوں سے لگی اب اپنی بے ربط دھڑکنوں پر قابو پا چکی تھی۔ اس لیے تو میں آ گیا۔ وہ ان سب کے ساتھ ہی اندر آئے۔ بھائی کم از کم مجھے تو بتا دیتے، میں ایئرپورٹ پر ڈرائیور کو بھیج دیتا۔ پروفیسر آفاق کا چہرہ اپنے دوست کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ اگر تمہیں بھی بتا دیتا تو یہ جو اتنے پیارے اور پرجوش چہرے اور بے ساختہ محبت کا اظہار دیکھنے کو ملا ہے، اس سے محروم ہو جاتا۔ انہوں نے تولیے سے اپنے بال صاف کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ اسود نے فضلو کے ساتھ کچن میں اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی جبکہ ہانیہ وہیں جم کر بیٹھی ان سے بےتابی سے بارسلونا میں مقیم اپنے فیملی فرینڈز کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ شریزما خاموشی سے سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ اف، یہ کرب قیامت کی نشانیاں نہیں تو کیا ہے فاروق انکل؟ اسود نے چائے اور بھاری بھرکم لوازمات کی ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہوئے مصنوعی لہجے میں صدمے کا اظہار کیا۔ کون سی نشانیاں برخوردار؟ فاروق انکل کو اپنے دوست کا یہ خوش مزاج زندہ دل بھانجہ بہت اچھا لگتا تھا۔ یہی کہ دو خواتین کی موجودگی میں ایک جوان جہان لڑکے کو کچن میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے دہائی دی۔ اچھا ہے نا، پریکٹس ہو جائے گی، مستقبل میں تمہیں ہی سہولت ہوگی۔ ہانیہ نے بڑی بے تکلفی سے نگٹس اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، میں اپنی ہونے والی بیوی کا پہلے ایک کوکنگ ٹیسٹ لوں گا۔ اسود کی شرارت پر سبھی مسکرائے۔ پھر انشاءاللہ تم کنوارے ہی رہو گے۔ ہانیہ کی برجستگی پر فاروق انکل نے بڑا جاندار سا کہکا لگایا جبکہ پروفیسر صاحب بس اپنے مخصوص متانت بھرے انداز میں مسکراتے رہے۔ اچھی خاصی لیڈی ڈیانا سے ملتی آپ کی شکل ہے، لیکن زبان اللہ جانے کس کالے حبشی کی اللہ نے آپ کو لگا دی ہے۔ اسود جل کر بولا۔ ہاں تو تم باتیں ہی اتنی بے تکی کرتے ہو۔ انٹرویو اور ٹیسٹ تو ایسے لوگے جیسے خود کسی 5 اسٹار ہوٹل میں شیف لگے ہوئے ہو نا؟ ہانیہ نے اسے مزید چڑھایا۔ آپ ایسا کریں فاروق انکل، ان خاتون کو تو آپ پہلی فرصت میں واپس اسپین لے جائیے، ان کا اور ہمارا گزارا نہیں۔ اسود خود بھی چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کیوں، آپ دونوں کا کیا کوئی پرسنالٹی کلیش ہے؟ فاروق انکل نے بھی شرارت کی۔ بس یوں سمجھے کہ ہر قسم کا ہی کلیش ہے، اب گزارا نہیں بس، اسود نے شرارتی انداز سے کہا۔ اور شریزما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فاروق انکل نے یوں ہی پوچھا۔ وہ تو سیدھی سادی بھلی مانس اللہ میاں کی گائے ہیں، جس بھی کھونٹے پر باندھ دو وہیں بندھی رہیں گی اور اف تک نہیں کرے گی۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھی جبکہ اپنے بارے میں یہ کمنٹ سن کر شریزما بلش ہوئی۔ بس پھر یوں سمجھو کہ میں بھی شریزما کے لیے کوئی اچھا سا کھونٹا ہی ڈھونڈنے آئی ہوں۔
आया हूँ, फरूक अंकल ने एक संजीदा बात इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में की। कमरे में मौजूद बाकी चारों अफरादी बुरी तरह चौंके। हनी के चेहरे पर एक गहरी सोच का तासुर उभरा, जबकि प्रोफेसर साहब ने अपने दिल की अतल पतल होती कैफियत को बामुश्किल संभाला। जबकि असवद तो मुंह खोले बस सभी के चेहरे पर फैले तासुरात को खोजती निगाहों से देख रहा था। ये तुमने परसों आने वाले मेहमानों से क्या कहा था? अरसलान धड़ धड़ करता सीढ़ियाँ उतरकर बिल्कुल उसके सामने आन खड़ा हुआ। किसी ड्रामे की स्टोरी में नवेरा ने चौंक कर उसे देखा, जिसके चेहरे पर इस कदर रखाई और बेगानापन था कि एक लम्हे को नवेरा को अपना दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने दिनों बाद उस दुश्मने जान को देखकर नवेरा का दिल बेहंगम अंदाज में धड़का। मेरा मतलब वही है जो तुम अच्छी तरह समझ रही हो। अरसलान ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी से कुछ कहूँ? उसने खुद को संभालते हुए अपनी अजली बेनियाजी से जवाब दिया। झूठ मत बोलो। उसके चीख कर बोलने पर नवेरा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारे सिवा इस घर में ऐसी फजूल बात कोई नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ अंदाज में कहा है कि इस घर की लड़की ने उन्हें सारी बातें बताई हैं। अरसलान के अंदर न जाने कौन सा अलाव भड़क रहा था, जबकि उसके ये तेवर नवेरा के हाथ पैर फुलाए दे रहे थे। इस घर में सिर्फ मैं ही एक लड़की थोड़ी हूँ। अबीरा है, अनम है, हरीरा आपी भी तो हैं। उसने खुद को कवर करने की एक नाकाम कोशिश की। शट अप नवेरा। उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। एक लफ्ज़ भी मत कहना। अरसलान की आंखों से शोले निकल रहे थे। कसूर तुम लोगों का नहीं, अलमास आंटी का, जिन्होंने तुम्हारी तरबियत करते हुए झूठ और सच का फ़र्क नहीं बताया। तुम लोगों के नज़दीक हर वो बात जिससे अपना फ़ायदा निकले वो ठीक है, चाहे उसके लिए 1000 झूठी क्यों ना बोलने पड़े। और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। उसके तल्ख लहजे में इस कदर तनपुर था कि नवेरा की कुव्वत गवाही सल्ब होकर रह गई थी। वो फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़े उस शख्स को देखती रह गई जिससे उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। वो तेज़ी से भागती हुई अपने कमरे में आई और तकिए में मुंह देकर बेख्तियार रोने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अरसलान उसके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। वो सारी दुनिया से इस बात की तवक्को कर सकती थी, लेकिन अरसलान दुनिया का वाहिद शख्स था जिससे उसे इस बात की तवक्को नहीं थी। लेकिन आज उसने नवेरा को उसी की नज़रों में गिरा दिया था। उसे पता ही नहीं चला कब और कहाँ वो बदगुमानी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इतनी बुलंदी पर चला गया कि उसे अपनी और नवेरा की मोहब्बत भी नज़र आना बंद हो गई। क्या हुआ नवेरा? ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ है? रूमी खाला अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी। नवेरा को इस तरह रोते देखकर एकदम हवास बाख्ता हुई। कुछ नहीं खाला, बस ऐसे ही। उसने अपने हाथ की पूंछ से बेदर्दी से आंसू पूंछे। वो उठकर बैठ गई। फिर भी बताओ ना। उन्हें सख्त परेशानी हुई। वो अब फिक्रमंदी से उसका सुर्ख चेहरा देख रही थी। बस खाला ऐसे ही अरसलान से थोड़ी तल्ख कलामी हो गई थी, इसलिए। उसने बात अधूरी छोड़ी। इतना तो उसे भी पता था कि वो असल बात की हकीकत जाने बगैर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या कहा है उसने? उन्होंने जांचती निगाहों से अपनी उस भांजी के चेहरे का जायज़ा लिया जो उन्हें हमेशा से बहुत अजीज़ थी। कुछ नहीं। नवेरा ने उन्हें टालने की कोशिश की। तुम अगर नहीं बताओगी तो मैं खुद जाकर अरसलान से पूछ लूँगी। रूमी खाला की धमकी पर उसने बौखला कर उन्हें देखा। उनसे कुछ बैद भी नहीं थी। वैसे भी उनके अरसलान से खाती सी बेतकल्फ़ी थी। मामा के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा था कि उन्होंने हमारी तरबियत अच्छी नहीं की और वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचती हैं। नवेरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ तो उसने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। रूमी खाला की बात ने नवेरा को हैरान किया। ये आप कह रही हैं खाला? हाँ मैं कह रही हूँ, इसलिए कि आप ही ने अपने फ़ायदे के लिए सबसे ज़्यादा मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे उस वक्त समझ आई जब सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी थी। रूमी खाला आज पहली दफ़ा उसके सामने खुली थी। नवेरा मुंह खोले उनकी तरफ देखती रह गई। देखो ना, तुम्हारे रज़ा चचा मुझसे हरगिज़ शादी के लिए आमादा नहीं थे, लेकिन आप ही ने इस घर में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। रूमी खाला ने बेड की पूँछ से टेक लगाकर इंकशाफ किया। उनके चेहरे पर दुख के साए उभरे। लेकिन मामा को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी भला? नवेरा ने अपनी माँ की साइड लेने की कोशिश की। उन्हें ज़रूरत थी ना। वो अफसुर्दा हुई। अतिया भाभी का ताल्लुक़ मुआशी लिहाज से एक मजबूत घराने से था। उनके उस घर में आने के बाद अलमास आपी बहुत खौफजदा हो गई थी। उन्हें लगा कि वो और उनकी सास मिलकर कहीं उनको कोने खुदरे से न लगा दें। रूमी खाला के लहजे की सच्चाई को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसने सवालिया निगाहों से उनका मुस्तरिब चेहरा देखा। जब अम्मी के इंतकाल के बाद मैं भी इस घर में आ गई तो उनकी परेशानी बढ़ गई। उन्होंने एक रात रज़ा पर शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया कि वो बुरी नीयत से रुमैसा यानी मेरे कमरे में आया था। रूमी खाला के इंकशाफ पर वो हक्का बक्का रह गई। उसने बेयकीनी से रूमी खाला को देखा जिनके ज़ब्त का पैमाना आज छलक पड़ा था। घर में बेतहाशा हंगामा हुआ। रज़ा ने बहुत सफाइयाँ देने की कोशिश की
کہ وہ میرے کمرے کے شیڈ پر کیبل کی تار ٹھیک کرنے کے لیے چڑھا تھا۔ رومی خالہ نے آج اسے بالکل ہی عجیب بات بتائی۔ پھر کیا ہوا خالہ؟ نویرا نے عجلت میں ان کی بات کاٹی۔ بس کسی نے بھی رضا کی ایک نہ سنی۔ آپ ہی نے سچویشن ہی ایسی پیدا کر دی تھی کہ سارے بھائی اور تمہاری دادو کوئی بھی رضا کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور مجبور رضا کو مجھ سے نکاح کرنا پڑا۔ اس کے بعد گھر والوں پر یہ حقیقت جلد ہی آشکار ہو گئی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ ہی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ان کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی چبھن تھی۔ رضا نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن مجھے ہمیشہ جوتیوں کی نوک پر رکھا اور شادی کے بعد ملک سے جو گئے تو پھر دوبارہ کبھی نہیں لوٹے۔ رومی خالہ کی آنکھوں کی نمی نویرا کو بے چین کر گئی۔ وہ اپنا دکھ بھول کر اب رومی خالہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لیکن خالہ، آپ نے رضا چچا سے احتجاج تو کرنا تھا کہ اس میں آپ کا کیا قصور؟ ان کا کیا قصور تھا؟ رومی خالہ نے اسے لاجواب کیا۔ وہ بیچارے تو ساری زندگی اپنے بھائیوں سے بھی نظر ملانے سے گئے۔ رہنے دے خالہ، نویرا نے ناک سے مکھی اڑانے کے سٹائل میں کہا۔ انہوں نے تو باہر جا کر شادی بھی کر لی اور اولاد بھی پیدا کر لی، آپ کے حصے میں کیا آیا؟ نویرا کا لہجہ تلخ ہوا۔ صحیح کہا ہے تم نے، لیکن یہ فصل میری سگی بہن کے ہاتھوں کی بوئی ہوئی تھی، مجھے ہی اس کا کڑوا کسیلا پھل کھانا تھا، انہوں نے ہتھیار پھینکنے کے سٹائل میں کہا۔ یہ تو پھر آپ کی بزدلی اور کم ہمتی ہوئی نا، اسے ان کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ چلو میں تو بزدل اور کم ہمت صحیح، لیکن تم نے کیوں ارسلان کے معاملے میں ابھی سے ہتھیار پھینک دیے ہیں؟ رومی خالہ کا لہجہ سادہ تھا، لیکن نویرا کئی لمحوں تک بول ہی نہ سکی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی بولی، ہاں بالکل سچ کہتی ہیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے مزید گویا ہوئی، مجھے بھی آپ ہی کی طرح ماما کی بوئی ہوئی فصل کو کاٹنا ہے۔ دیکھو اسود، میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں لپٹی رکھنے کی۔ ہانیہ کی تیز اور تلخ آواز نے شریزما کے سماعتوں کا تعاقب کیا، اور جو بڑے عجلت بھرے انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن کی طرف آ رہی تھی، راستے میں ہی رک گئی۔ لیکن میں اسے پسند کرتا ہوں انی۔ اسود کا لہجہ احتجاجی تھا۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھے، جس کی کھڑکیاں باہر کی جانب کھلتی تھی۔ اپنا نام سن کر شریزما ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ لیکن وہ تمہیں پسند نہیں کرتی اسود، ہانیہ نے ناگواری سے کہا، تو اس نے فوراً ہی بات کی کی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس کے انداز میں تلخی اور لہجہ بھی خاصا بلند تھا۔ دیکھو اسود، تم بہت اچھے اور ڈیسنٹ لڑکے ہو، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ شریزما جیسی لڑکی تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ ہانیہ کے لہجے میں کچھ تھا کہ باہر کھڑی شریزما اور اندر بیٹھا اسود دونوں ایک لمحے کو ہکا بکا ہوئے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں انی؟ صاف صاف کہیے۔ اسود کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ نکلے۔ دیکھو اسود، یہ ٹھیک ہے کہ شریزما میری بھانجی ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، لیکن میں تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتی۔ ہانیہ نے اپنی طرف سے بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ شریزما کی ساری حصے کان بن کر ہانیہ کی آواز کی طرف متوجہ تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسود حیران ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ شریزما کی مدر میری سگی بہن ضرور تھی، لیکن ہانیہ ایک پل کو چپ ہوئی اور باہر کھڑی شریزما کو دھچکا سا لگا۔ وہ گرل کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن کیا؟ اسود نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ خاصے کمزور کردار کی حامل تھی۔ ہانیہ کی بات پر شریزما کو لگا جیسے پورے گھر کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیوار کے پار دیکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک ناممکن کام تھا۔ انہوں نے ڈیڈی کے اسٹور پر کام کرنے والے ایک شادی شدہ شخص کو پھانسا اور اس سے شادی کر لی، اور اس کے بعد ساری زندگی اس شخص کو پاکستان نہیں جانے دیا۔ ہانیہ کا لہجہ زہر آلود تھا۔ باہر کھڑی شریزما کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہانی ایسی بات بھی کر سکتی ہے، لیکن اس میں شریزما کا تو کوئی قصور نہیں۔ اسود نے تھوڑا سا منہ بنایا۔ ظاہر ہے کہ ماں کی کوئی نہ کوئی چیز تو بیٹی میں آتی ہے نا۔ ہانی استضائی انداز میں ہنسی۔ میں نے تو شریزما میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، اسود نے تیزی سے کہا تو ہنی فوراً بولی، وہ شکل سے جتنی معصوم اور بھولی بھالی لگتی حقیقت میں ایسی نہیں ہے۔ ہنی کا سلگتا لہجہ شریزما کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس نے بامشکل خود پر ضبط کیا۔ اسی کی وجہ سے مجھے بارسلونا سے سب کچھ لپاٹ کر پاکستان ایمرجنسی میں آنا پڑا۔ کچھ لڑکوں سے اس کی دوستیاں تھیں اور وہ اس کے پیچھے گھر تک آنے لگے تھے۔ ہانیہ نے مزید زہر اگلا۔ شریزما کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے ایفل ٹاور سے دھکا دے دیا۔ شریزما بس کرے، نیچے آ جائیے، کیوں خود کو اذیت دیتی ہیں؟ پروفیسر آفاق سیڑھیوں پر رہنے اس کے پیچھے آ کر بولے تھے۔ شریزما کو دھچکا سا لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید کرتا شلوار میں ملبوس پروفیسر آفاق پتہ نہیں کب اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے تھے۔
सॉरी, मैं अस्वद को बुलाने के लिए ऊपर जा रहा था। उसकी मामा स्काइप पर ऑनलाइन है और उससे बात करना चाह रही थी। उन्होंने बौखलाकर सफाई दी। शरिश्मा की आंखों में बेबसी, जिल्लत और शर्मिंदगी के एहसास के तहत आंसू भर आए। चले नीचे। उन्होंने नरमी से उसका बाजू पकड़ा और उसे नीचे ले आए। वो भी अपने होंठ काटती चुपचाप उनके पीछे आ गई। यही वो बातें और चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने टिश्यू पेपर से उसकी जानिब बढ़ाते हुए बहुत नरम लहजे में कहा, मैं इसीलिए आपसे कहता था कि अपने प्यारों पर अंधा एतबार ज़रूर करें, लेकिन उनको ये मौका मत दें कि वो आपको भी अंधा ही समझने लगे। उन्होंने ताज्जुब भरे अंदाज में उसे रोते देखा, लेकिन मुझे हनी से इस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। प्रोफेसर साहब ने भी उसे खुलकर बोलने का मौका दिया। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरे। मुझे पता है शरिश्मा, मुझे आपसे किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी अजियत का अंदाज़ा कर सकता हूँ, क्योंकि किरदार पर नाहक इल्ज़ाम तराशी का ये दुख मैं भी झेल चुका हूँ। प्रोफेसर आफाक के लहजे में कोई महसूस किए जाने वाला दुख बोला। शरिश्मा ने आंखें उनके चेहरे पर जमाकर बेबसी से कहा, लेकिन हनी ऐसी तो नहीं थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। लोग वैसे ही होते हैं जैसे उनकी फितरत होती है, बस हमें समझने में ही गलती हो जाती है। इसमें कसूर उनका नहीं, हमारी समझ का होता है। उन्होंने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। शरिश्मा की आंखों से अब बेआवाज़ आंसू बह रहे थे और ये आंसू प्रोफेसर साहब को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे, लेकिन वो इस मामले में बेबस थे। तुम अपने ताया की तरफ क्यों नहीं चली जाती हो? नवेरा ने सारी दास्तान सुनने के बाद उसे संजीदगी से मशवरा दिया। वो दोनों उस वक्त क्लास लेकर डिपार्टमेंट के सामने वाले लॉन में बड़ी फुर्सत से बैठी हुई थी। शरिश्मा के चेहरे पर फैली उदासी को देखते ही नवेरा ने पूछा तो वो जो पहले ही भरी बैठी थी उसके जब्त का सारा ही पैमाना छलक उठा। कैसे चली जाऊँ? मुझे उनका कोई अता पता ही नहीं। उसने फ़ौरन ही मसला बताया। तो तुम्हारे या फारूक अंकल किस मर्ज़ की दवा है? नवेरा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। फारूक अंकल? वो पश्चिम से आने वाले आंधी को देखकर चौंकी। हाँ, वो तो जानते हैं उसके। यार उठो, मुझे लगता है कि गर्द का तूफ़ान आने वाला है। नवेरा एकदम घबराकर खड़ी हुई। जो तूफ़ान ज़िंदगी में आ चुका उससे बढ़कर भी कोई चीज़ हो सकती है भला? शरिश्मा बेजारी की इंतहा पर थी। अच्छा, ये फ़लसफ़े बाद में बोल लेना, अंदर कॉमन रूम में जाकर बैठते हैं। नवेरा उसका बाजू पकड़े ज़बरदस्ती अंदर की जानिब बढ़ गई। यह आप शरिश्मा को कहाँ अगवा किए ले जा रही हैं? प्रोफेसर आफाक जो लाइब्रेरी से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, उन दोनों को देखकर हल्के फुल्के लहजे में बोले, आपकी नज़रों से दूर लेकर जा रही हूँ। नवेरा ने बहुत ही अजीब लहजे में कहा। प्रोफेसर आफाक की निगाहों से एक बेसाख्ता उदासी छलकी। मेरी नज़रों से और ज़िंदगी से जाने वाले लोग तो बहुत पहले ही चले गए। इसके बाद ये दर्द खुला ही नहीं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। उनके लहजे से ज़्यादा आंखें बोलती थी। इस बात का एहसास शरिश्मा को आज पहली दफ़ा हुआ था। आपके बहुत मजबूती से बंद किए गए दर एक बार फिर खुल गए हैं। आपको शायद ताज़ा हवा को महसूस करने की आदत नहीं रही, इसलिए ख़ुद को अभी तक मखफल ही समझ रहे हैं। नवेरा ने कमर पर हाथ रखकर बड़े तंजिया लहजे में कहा और उसका बाजू घसीटते हुए आगे बढ़ गई। ये तुम प्रोफेसर साहब से किस लहजे में बात कर रही थी? शरिश्मा ने कॉरिडोर में थोड़ा सा आगे बढ़कर पहले पढ़कर देखा। प्रोफेसर आफाक का चेहरा धुआं धुआं था, जबकि नवेरा के चेहरे के सारे नकूश तन से गए। मैं उनसे उसी लहजे में बात कर रही थी जिसके वो लायक है। तेज़ तेज़ चलने की वजह से नवेरा की सांस फूल चुकी थी। लेकिन मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। तुम उनसे कहना क्या चाह रही थी? शरिश्मा ने उसका बाजू पकड़कर चेहरा अपनी जानिब किया। बेफिक्र रहो, उन्हें सब समझ आ रहा था जो मैं उनसे कहना चाहती थी। नवेरा ने उसे मज़ीद हैरान किया। ये तुम मुझे किन चक्करों में डाल रही हो? शरिश्मा को एकदम ही गुस्सा आया। वो कॉमन रूम के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। चक्करों से बाहर तो तुम अब निकल रही हो माय डियर, इसीलिए तो कदम कदम पर तुम्हें धचके लग रहे हैं। नवेरा ने उसका बाजू पकड़ा और बेतकल्फ़ी से अंदर दाखिल हो गई। यार, मेरा दिमाग घूमने लगा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? शरिश्मा अपना सर दोनों हाथों से थामकर सामने सोफे पर बैठ गई। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझ आ जाएगा। शरिश्मा ने बेपरवाही से अपने बैग से च्युइंगम निकालकर मुंह में डाले। मसला तो यही है कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि एकदम ही हो रहा है। ऐसे लगता है कि कोई हथौड़ा लेकर दिमाग पर बरसा रहा है। शरिश्मा उठकर खड़ी होकर पास आ गई। मटियाले रंग की गर्द ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था। अच्छा है ना, जो होना है वो एक दफ़ा ही हो जाए, वरना कुछ होने या ना होने की कैफियत बहुत अजियतनाक होती है। दिल में बेचैनी और आंखों में अनोखा सा खौफ बसेरा करता है। कुछ होने से पहले ही इंसान अपनी इतनी तकलीफ़ उठा चुका होता है। कुछ होने से के हादसे होने के बाद वो बहुत अरसे तक उस तकलीफ़ से निकल ही नहीं पाता। उसने बड़ी नरमी से शरिश्मा के कंधे पर हाथ रखा। तो मुझे बस एक बात बताओ कि ये प्रोफेसर आफाक कैसे इंसान है? शरिश्मा उलझन की इंतहा पर थी। देखो शरिश्मा,
तुम लोगों के मुतालिक अपनी राय खुद कायम किया करो। ज़रूरी नहीं होता कि एक शख्स के साथ अगर मेरे ताल्लुकात अच्छे हों तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हो, और जैसे मैं अच्छा समझती हूँ वो दुनिया का बुरा तरीन इंसान हो। नवेरा ने अब ग्राउंड में उड़ते बगोले को गौर से देखा। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम उन्हें कैसा समझती हो। मैंने जो राय उनके मुतालिक कायम करना थी वो कर चुकी हूँ। शरिश्मा ने अपनी बात की वजाहत की। तुम मेरी राय क्यों जानना चाहती हो? नवेरा ने आज उसे तंग करने के लिए मुकम्मल मूड में थी। वैसे ही न जाने क्यों मुझे लगा कि तुम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जानती हो। शरिश्मा ने साफ गोई से कहा तो वो चौंक गई। ग्राउंड में मौजूद बगोला बहुत सरह से गर्दिश करने के बाद अब रुक चुका था। तुम ठीक कहती हो। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। बताओ ना कि वो कैसे इंसान है। शरिश्मा ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो नवेरा के चेहरे पर एक तारीक सा साया दौड़ा। प्रोफेसर आफाक बहुत ज़बरदस्त और सहर अंगेज़ शख्सियत के मालिक है। उनकी शख्सियत में बंगाल के जादू का सा असर है, ऐसा जादू जो कभी भी किसी दूसरे बंदे की जान भी ले लेता है। नवेरा की बात से ज़्यादा उसके चेहरे के तासुरात इतने अजीब थे कि शरिश्मा सांस लेना भूल गई। ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ दिनों से बहुत चुप चुप सी हो। उस दिन हनी ने शरिश्मा से अचानक ही पूछ लिया। वो जो लैपटॉप गोद में रखे किसी असाइनमेंट में उलझी हुई थी, उनकी बात पर चौंक गई। ऐसी तो कोई बात नहीं हनी, सेकंड सेमेस्टर ने बिज़ी कर रखा है। उसने स्क्रीन से निगाहें उठाए बगैर जवाब दिया। स्टडी तो तुम्हारा मसला कभी नहीं रही। हानिया मुतमईन नहीं हुई। शरिश्मा ने निगाहें उठाकर उनकी तरफ देखा जो एक फ़ैशन मैगज़ीन की वर्क गर्दानी करने में मगन थी। स्टडी पहले मेरा मसला नहीं थी लेकिन अब बन चुकी है। मुझे अपना करियर बनाना है जल्द से जल्द। वो उसकी बात पर बुरी तरह चौंकी। ये करियर बनाने की धुम तुम पर अचानक कैसे सवार हो गई? किसने ये खन्नास तुम्हारे जहन में डाल दिया? शरिश्मा को पहली दफ़ा उनका लहजा बहुत अजीब लगा। पहली बात तो ये है हनी, वो संजीदा हुई, अपने करियर के बारे में सोचना हर इंसान का हक़ है। ये कोई ऐसी अहमकाना बात नहीं कि उसे खन्नास के नाम से पुकारा जाए। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा ही मुझे समझाए या मैं सारी ज़िंदगी दूसरों के हाथों में कठपुतली बनी रहूं। मेरा अपना भी दिमाग है और अपनी भी कोई सोच है। शरिश्मा का तंज़िया लहजा और आंखों में मौजूद अजीब सा तासुर हानिया के लिए परेशान कुन था। शरिश्मा, वो सिर्फ इतना ही बोल पाई। क्या हुआ मेरी जान, ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो एकदम ही परेशान हुई। कैसे बात कर रही हूँ? उसने दोबारा उन्हें लाजवाब किया। आपकी बात का जवाब दिया है मैंने, बस। वो एक दफ़ा फिर लैपटॉप पर झुक गई। तुमने फारूक भाई से अपने ताया के बारे में पूछा था? हानिया एकदम ही पूछा। शरिश्मा ने सर उठाकर उन्हें देखा। बहुत दर्जा संजीदा थी। जी हाँ, पूछा था। उसने कीपैड पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन क्यों? हानिया थोड़ा सा तेज़ हुई। क्या हो गया यानी? वो मेरे ताया हैं, मेरा ब्लड रिलेशन है उनके साथ। शरिश्मा ने मुंह बनाकर कहा। ये ब्लड रिलेशन नहीं, अचानक कैसे याद आ गया तुम्हें? पहले तो तुम उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। हानिया ने तल्ख लहजे में कहते हुए उसका सपाट चेहरा देखा। उनके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा था लेकिन वो उसे फ़िलहाल समझने से कासिर थी। कम ऑन हनी, आप शादी के लिए सोच रही हैं तो मुझे भी तो अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करना है। शरिश्मा ने इस दफ़ा दांस्ता अपना लहजा खुशगवार बनाया। मैंने तुमसे किस दिन कहा कि मैं अपनी शादी के लिए सोच रही हूँ? इसलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। का मूड ठीक ठाक ख़राब हुआ। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात कही जाए। शरिश्मा ने हल्के फुल्के लहजे में बात की संगीनी को कम करना चाहा। मेरे जैसी लड़की से तुम इस बात की तवक्को मत ही रखना कि मैं कोई बात घुमा फिरा कर करूँगी। तुम्हारे दिमाग में जो खन्नास आ गया उसे दूर कर लो तो बेहतर है। वो एकदम झटके से खड़ी हुई और तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शरिश्मा का दिल भी अपने असाइनमेंट से एकदम ही उचाट हो गया। वो कुछ देर तो वहीं बैठी सोचती रही। उसके बाद किचन की तरफ बढ़ गई। उसने ब्लैक कॉफ़ी के 2 मग तैयार किया और ट्रे में रखकर नीचे आ गई। उसका इरादा प्रोफेसर साहब के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने का था और उनके घर का दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी। उसी लम्हे अस्वद बाहर निकला। वो उसे देखकर एकदम हैरान हुआ। प्रोफेसर साहब हैं घर में? उसने झिझक कर पूछा। जी बिल्कुल हैं, आ जाएं। उसने बहुत ही अजीब निगाहों से ट्रे में रखे 2 कॉफ़ी के कप देखे। क्या इस घर में सिर्फ प्रोफेसर साहब ही हैं या फिर आप हमें इस काबिल नहीं समझती कि साथ बैठकर एक कप चाय ही पी सकें? अस्वद के तंज पर वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। ऐसी बात नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप भी घर पर हैं। शरिश्मा ने बौखलाकर सफाई दी। ओह, उसने होंठ सुकेड़े। इसका मतलब है कि मैं बहुत गलत टाइम पर घर में हूँ। उसकी निगाहों में अजीब सी कार शरिश्मा को उलझन में मुब्तला कर रही थी। अरे शरिश्मा, आप कब आई? प्रोफेसर साहब अचानक ही अंदर से निकले और उसे दरवाजे में खड़ा देखकर चौंक गए। मैं तो अभी अभी आई हूँ।
لیکن شاید اسود کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ شریزما کا پورا اعتماد انداز پروفیسر صاحب کے ساتھ ساتھ اسود کو بھی تعجب میں مبتلا کر گیا۔ سر میں لان میں ہوں، اگر ٹائم ملے تو آ جائیے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں اور فوراً ہی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ٹرے میں رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن پروفیسر صاحب اور اسود اپنی جگہ پر جمے اس کی پشت پر لمبے بالوں کی چوٹی کو پنڈولم کی طرح جھولتے دیکھتے رہ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہنی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اپنے کپ میں کافی کی بلیک سطح کو دیکھتے اس نے افسردگی سے پروفیسر آفاق سے پوچھا، جو بغور اس کا جائزہ لینے میں مگن تھے۔ اسود کے لیے، پروفیسر صاحب کے جواب نے شریزما کو ہکا بکا کر دیا۔ وہ اپنی بادامی آنکھیں مکمل طور پر کھول کر دیکھتی رہ گئی۔ لیکن اس بات کا مجھ سے کیا تعلق؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ یہ تو سادہ سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ شاید آپ کو پسند کرتا تھا، لیکن یہ بات ہانیہ کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن انہیں کیوں برا لگا؟ شریزما اب بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ اتنی سادہ کیوں ہیں شریزما؟ پروفیسر صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ پتہ نہیں، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سادگی بعض دفعہ آپ کو تو نقصان پہنچاتی ہی ہے، لیکن آپ کے بہت سے اپنوں کو کئی ایسے مواقع بھی فراہم کر دیتی ہے جس سے تعلق کا شیشہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود کو اور دوسروں کو اپنی معصومیت اور سادگی سے امتحان میں نہ ڈالا کریں۔ پروفیسر صاحب نے کچھ دیر نگاہیں اخبار پر ٹکائے رکھنے کے بعد ایسے کہا جیسے اخبار سے کوئی خبر پڑھ کر سنا رہے ہو۔ شریزما نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہانیہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اسود کو پسند کرتی ہیں، اور اسود اس سلسلے میں اپنی والدہ سے بھی بات کر چکا ہے۔ پروفیسر آفاق کے انکشاف پر شریزما نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جو ٹھنڈی کافی بھی بڑی رغبت سے پی رہے تھے۔ پھر کیا پرابلم ہے؟ شریزما نے بے ساختہ کہا۔ پرابلم آپ ہے۔ پروفیسر صاحب بھی آج اسے حیران کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں؟ جوش حیرت سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ جی آپ۔ وہ سادگی سے مسکرائے۔ اسود امریکہ میں جبکہ ہانیہ بارسلونا شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں۔ دونوں صورتوں میں مسئلہ یہ کہ شریزما کا کیا کیا جائے؟ اس کی متوش نظروں سے پروفیسر صاحب کی طرف دیکھا۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں کسی ہاسٹل وغیرہ میں بھی رہ سکتی ہوں۔ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ جی بس اتنا سا پوائنٹ ہانیہ کی سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن اسود کے نہیں۔ پروفیسر صاحب کی بات پر شریزما کی آنکھیں ایک دفعہ پھر پھیلی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسود چاہتا ہے کہ آپ بھی ان دونوں کے ساتھ جائیں، جبکہ ہانیہ ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ اس کی بات پر شریزما کو ایک زوردار کرنٹ لگا۔ اس سے اور زیادہ سننے کی تاب نہیں رکھتی تھی، اس لیے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ضبط کی کوشش میں اس کا چہرہ لال ہوا۔ وہ اب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی۔ تم اپنے تایا کے گھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ فاروق انکل 1 گھنٹے کے بعد ہی اس کی فون کال کے جواب میں فوراً ہی پہنچے تھے۔ یہ تو شریزما کی خوش قسمتی تھی کہ اس سے پہلے کچھ دیر پہلے ہی ہانیہ اسود کے ساتھ مارکیٹ نکلی تھی۔ اوہ، ساری بات سننے کے بعد ان کے منہ سے اتنا ہی نکلا۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے انکل سے بات کرتا ہوں۔ بصورت دیگر ایسا کچھ بھی انتظام نہ ہو سکا تو میرا گھر اپنی بیٹی کے لیے حاضر ہے۔ انکل فاروق کے شفقت بھرے لہجے نے شریزما کی آنکھوں کو نم کیا۔ آج کل تو ویسے ہی وہ ضرورت سے زیادہ احساس ہو رہی تھی۔ تمہارا اپنے تایا کے گھر چلے جانا ہی بہتر ہے، انہوں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، لیکن ابھی ایسی کسی بھی بات کا ذکر ہنی سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ انکل فاروق کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا بھی نہیں۔ صرف 2 ہی دن کے بعد وہ اور فاروق انکل ارجمن ہاؤس کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ فاروق انکل کے رابطہ کرنے پر اس کے تایا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ شریزما نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اس عالیشان گھر کو دیکھا تھا جہاں وہ آنا نہیں چاہتی تھی لیکن آ چکی تھی۔ ارے شہری تم! کمرے میں پھیلی عجیب سی خاموشی کی طلسم کو نویرا کی حیرت زدہ آواز نے توڑا۔ مسز الماس کے ڈرائنگ روم میں ارجمند کے تقریباً تمام ہی مکین جمع تھے۔ رضا کی بیٹی کا استقبال ارجمند خاتون اور عطیہ نے تو بہت خوش دلی کے ساتھ، جبکہ الماس بیگم نے بہت سرد مہری سے کیا تھا۔ وہ تیوری چڑھائے شریزما کو ایسے گھور رہی تھی جیسے سالم نگل جانے کا اندیشہ ہو، جبکہ رومیسا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم رضا چچا کی بیٹی ہو؟ اوہ مائی گاڈ! نویرا کی جوش و جذبات میں آواز بلند ہوئی۔ اس کے چہرے سے چھلکنے والی بے ساختہ خوشی الماس بیگم کو حد درجہ کوفت میں مبتلا کر گئی تھی۔ تبھی میں کہوں کہ تم اتنی اپنی کیوں لگتی ہو؟ وہ اب اسے بےتابی سے گلے سے لگائے انتہائی محبت سے کہہ رہی تھی۔ نویرا! الماس بیگم نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بیٹھے بیٹھے بیزاری سے پہلو بدلا۔ ذرا کچن میں دیکھو کہ چائے کو کتنی دیر ہے، ماما رومی خالہ دیکھ لیں گی۔
نویرا بے پرواہی سے کہتی ہوئی شریزما کے ساتھ ہی اس سنگل صوفے پر گھس کر بیٹھ گئی جس پر شریزما پہلے سے برا جمان تھی۔ تمہاری رومی خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماما کے سر لہجے پر نویرا نے چونک کر رومی خالہ کو دیکھا جو بہت ہی عجیب نگاہوں سے شریزما کو دیکھ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر فاروق انکل بہت آہستہ آواز میں ابراہیم صاحب اور فہیم صاحب سے گفتگو میں مشغول تھے۔ احتشام بھی انہیں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ ارجمند خاتون کی آنکھیں بار بار گیلی ہو رہی تھی۔ عطیہ وقتاً فوقتاً اپنی ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسا دینے کا فریضہ جتنی دفعہ بھی انجام دیتی، الماس بیگم کی تیوری کے بل اتنے ہی گہرے ہو جاتے۔ عطیہ ملازم سے کہو کہ شریزما کا سامان اٹھائے، وہ اوپر رہے گی۔ ارجمند خاتون کے فیصلہ کن انداز پر الماس بیگم کے چہرے پر سکون کی ندی بہنے لگی۔ فاروق انکل چائے پینے کے بعد مطمئن ہو کر جا چکے تھے۔ اوپر کیوں؟ نیچے اتنا بڑا پورشن بھی تو خالی ہے۔ ابراہیم صاحب کی بات نے الماس بیگم کا سکون برباد کیا۔ ان کا سکون تو شریزما کا معصوم حسن دیکھتے ہی غارت ہو چکا تھا۔ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری خواہش ہے کہ رضا کی بیٹی میرے پاس رہے۔ ارجمند خاتون کا لہجہ ایک دفعہ پھر بھیگا۔ الماس بیگم نے طنزیہ نگاہوں سے رومی کی طرف دیکھا۔ کاش کہ کسی کو بھی یہ بھی یاد آ جائے کہ حسن رضا کی ایک اولاد نیچے بھی دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ الماس بیگم کفن پھاڑ کر ہی بولی تھی۔ استغفر اللہ بیگم صاحبہ، بات تو سوچ سمجھ کر لیا کریں۔ انم کو کس نے دھکے دیے ہیں؟ ابراہیم صاحب کو غصہ آ گیا۔ اماں کو انم کا تو ایسے کبھی خیال نہیں آیا۔ جو محبت رضا کی دوسری اولاد کے لیے چھلک رہی ہے وہ انم کی دفعہ کسی غار میں چھپی ہوئی تھی کیا؟ الماس بیگم کا سارا ضبط رخصت ہو گیا۔ ایک دم ہی کمرے کا ماحول تناؤ کا شکار ہوا۔ رومی خالہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ شریزما نے خوفزدہ نگاہوں سے الماس بیگم کو دیکھا جن کی آنکھوں سے شعلے ہی تو نکل رہے تھے جو سامنے والے کو جلا کر بھسم کر سکتے تھے۔ دیکھو الماس، انم کی بھی میرے دل میں اتنی ہی محبت ہے جتنی شریزما کے لیے، ارجمند خاتون بڑے صباؤ سے بولی، لیکن انم کے پاس اس کی ماں، تایا، کزن سبھی رشتے موجود ہیں جبکہ شریزما بیچاری تو بالکل تنہا ہے۔ دادو اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے میدان میں آ گئی۔ ہم نے تھوڑا اسے تنہا کیا ہے، اللہ کے کام ہے یا اس کے باپ کے کارنامے؟ الماس بیگم باضبط بولی۔ شٹ اپ الماس، زبان سنبھال کر بات کیا کریں۔ ابراہیم صاحب کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ایک دم تڑپ کر بولے۔ الماس بیگم کو سکتہ ہی تو ہوا تھا۔ وہ سخت بے یقین نظروں سے ابراہیم صاحب کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی اور اب تو بھرے مجمع میں انہیں شٹ اپ کال ملی تھی۔ ارجمند خاتون نے شریزما کا بازو پکڑا اور اوپر والے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ الماس بھابھی کے ڈرامے تو ہر جگہ ہی شروع ہو جاتے ہیں، کسی آئے گئے کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ عطیہ چچی نے اوپر آتے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ یہ تو اس کی بہت پرانی عادت ہے۔ ارجمند خاتون نے اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ شریزما آپ پریشان نہ ہو، ممانی جان کو تھوڑا وقت لگے گا آپ کو قبول کرنے میں۔ شامی نے بالکل خاموش اور کسی حد تک خوف زدہ شریزما کو دیکھا جو لاؤنج کے صوفے پر بڑے بے تکلف سے بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، آرام اور سکون سے رہو۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا گلہ رہتا تھا کہ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی۔ دیکھ لو اللہ نے کتنی پیاری گڑیا میرے گھر بھیج دی۔ عطیہ چچی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی محبت سے کہا تھا۔ شریزما کا چہرہ کچھ پرسکون ہوا۔ ہاں ہاں شریزما، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہیرا بھابھی نے بھی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اماں کا وہاں آن پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی پرخلوص سی نرمی تھی۔ ہاں ٹینشن بس اسی وقت شروع ہوگی جب آپ سیڑھیاں اتر کر نیچے مدار میں داخل ہوں گی۔ وہ بہت تیزی سے کچن سے نکلا تھا۔ شریزما نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے ارسلان کہتے ہیں، میں عمر بھائی سے چھوٹا ہوں، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر فریج کا دروازہ کھولا۔ تو یہ ہیں ارسلان۔ شریزما نے بہت غور سے اپنے سامنے کھڑے اچھے خاصے ہینڈسم بندے کو دیکھا جس کی نویرا کی زندگی میں بڑی اہمیت تھی۔ ہیرا بھائی شریزما کا سامان اٹھا کر گیسٹ روم میں رکھواؤ۔ عطیہ چچی نے اپنی بہو کو مخاطب کیا جو اپنے بیٹے کے لاڈ اٹھانے میں مگن تھی۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ شریزما کا استقبال اس کی توقع سے بڑھ کر ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے دندیال میں اسے اتنی پذیرائی ملے گی۔ ٹیک اٹ ایزی یعنی آپ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ اسود نے ایک دفعہ پھر ہانیہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اشتعال میں آ کر سارے کشن در ہاتھ میں آنے والی ہر چیز اٹھا کر دیوار پر مار دی تھی۔ غیظ و غضب سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اتنے سال تک میں اس ناگن کو دودھ پلاتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ بھی اٹھا کر سامنے والی دیوار پر مارا تھا۔ ریموٹ کے سیل نکل کر کارپیٹ پر دور دور تک پھیل گئے تھے۔ ہنی کا اضطراب کسی طور بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ریانہ کٹ ہیئر سٹائل بکھرا ہوا، آنکھیں سرخ اور پپوٹے سوجے ہوئے، وہ اس حلیے میں اس وقت اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی، لیکن آج انہیں سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ شریزما انہیں بغیر بتائے اپنے تایا کے گھر شفٹ ہو چکی ہیں۔
دیکھو میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کیے اور اس نے اپنی دودیال جاتے ہوئے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا۔ ہانیہ نے اشتعال بھرے انداز میں اب اپنا سیل فون بھی فلور کشن پر پھینکا۔ بس وہاں پہنچ کر مجھے ٹیکسٹ کر دیا، تم ذرا اس کی حرکتیں دیکھو۔ وہ اب دونوں پاؤں اوپر کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس کے اندر اتنی جرأت آئی کیسے؟ اسود نے بہت سنجیدگی سے ہانیہ کو دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی جرأت۔ ہانیہ بولی نہیں بلکہ پھنکاری تھی۔ مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے اس خود غرض لڑکی سے۔ پھر بھی ہانیہ کچھ پتہ تو چلے۔ اسود نے الجھن امیز انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ میں نے آج اپنی زندگی کی کتاب میں سے اس کا نام نکال دیا، ہانیہ متنفر لہجے میں بولی۔ ٹیک اٹ ایزی ہانیہ، بی ریلیکس۔ اسود اب اٹھ کر ان کے بالکل پاس آ گیا۔ اس نے اپنے گرم ہاتھوں میں ہنی کا سرد ہاتھ تھام کر اسے حدت بخشنے کی کوشش کی۔ ہانیہ کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ وہ اب اپنا نچلا لب دانتوں سے چباتے ہوئے ضبط کی حدوں کو چھوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کے حق میں تو اچھا ہوا نا، چلو ذمہ داری ختم ہوئی۔ اسود نے انہیں ریلیکس کرنے کے لیے مزید کہا۔ انہوں نے بالکل بچگانہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ اس وقت وہ بالکل ایسے بچے کی طرح دکھائی دے رہی تھی جس کے ہاتھ سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کے لیے؟ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ پلیز ہانیہ اب رونا نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسود کی دھمکی میں چھپی محبت اور دھونس ہانیہ کے اعصاب کو فرحت کا احساس بخش رہی تھی۔ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہانیہ کا دکھ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور شرزما کے انداز تو مجھے کچھ دنوں سے بہت عجیب سے لگ رہے تھے۔ اسود کو بھی یاد آیا، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے بہت اچھے طریقے سے اس کی برین واشنگ کی ہے۔ اسود نے مزید کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے اپنی برین واشنگ کی اور میں نے اپنے دل سے اس کا نام ہی واش کر دیا، حساب برابر ہو گیا۔ ہانیہ ایک دفعہ پھر جذباتی ہوئی۔ اسود نے تعصب بھری نگاہوں سے ان کی آنکھوں میں آئے ہوئے موٹے موٹے آنسو دیکھے جو باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ لگتا ہے کہ اوپر والوں نے تمہاری اچھی ٹیوننگ کر دی ہے جو تم مجھے ہی سب سے پہلے اگنور کر رہی ہو۔ اس دن اسے لان میں دیکھ کر نویرا فوراً نیچے پہنچی اور جھٹ سے گلا کر دیا۔ نویرا میں تمہیں ایسی لگتی ہوں بھلا؟ شرزما نے الٹا اس سے گلا کیا۔ مجھے اب کسی سے کوئی توقع نہیں۔ جب ارسلان جیسا بندہ مجھ سے وعدے وعید کر کے مکر سکتا ہے تو باقی لوگوں سے میری شناسائی ہے ہی کتنے دنوں کی؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ تم تمام لوگوں کو ایک ہی ترازو میں تولنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ شرزما نے اسے غور سے دیکھا جو چمپا کے پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور رنگت بھی زرد سی لگ رہی تھی۔ کیا کروں، زندگی مجھے جو دے رہی ہے وہیں لوٹا رہی ہوں۔ وہ اب لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ لیکن تم بہرحال مجھے اس لائن میں کھڑا کر کے دیکھنا چھوڑ دو پلیز۔ شرزما نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر تم پچھلے 3 دنوں سے نیچے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ نویرا کی آنکھوں سے ایک شکوہ نکلا۔ رومی آنٹی کی وجہ سے۔ شرزما نے اسے حیران کیا، تبھی وہ برجستہ بولی۔ رومی خالہ نے تمہیں کیا کہا ہے؟ وہ بیچاری مجھے کیا کہیں گی، ان کے ساتھ جتنا برا ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ پاپا نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ویسے مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ پاپا کی کسی کزن سے ان کی زبردستی شادی ہو گئی تھی اور انہوں نے کافی عرصے تک ماما سے اس بات کو چھپائے رکھا، اور جب ماما کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا اور پاپا کو کبھی پاکستان نہیں جانے دیا۔ لیکن مجھے اور شاید ماما کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ پاپا کی کوئی اولاد بھی تھی پاکستان میں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ رضا چچا نے مصلحتاً نہ بتایا ہو۔ نویرا نے اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ پتہ نہیں کون سی ایسی مصلحتیں تھیں جو وہ 2 شادیاں کرنے کے بعد بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکے۔ انسان کا ضمیر تو اسے ملامت کرتا ہی رہتا ہے۔ نویرا کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ یقین مانو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے تایا کی بیٹی نکل سکتی ہو، ورنہ شرزما نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ تو تم تو میرے سائے سے بھی بدک جانا تھا، کیوں کہ تمہیں تو اپنے پاپا کی ساری فیملی سے چڑ تھی۔ نویرا ہنس کر بولی۔ ٹھیک کہتی ہو، اصل میں پاپا کی پہلی شادی کے حوالے سے ماما کو بہت سے تحفظات لاحق تھے۔ اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں بھی پاپا کی فیملی کا منفی امیج بن گیا تھا، حالانکہ پاپا انہیں بارہا باور کروا چکے تھے کہ اس شادی میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شرزما کے ذہن کے پردے پر بہت سی لڑائی کے مناظر لہرائے۔ حیرت ہے، اور ہم سب یہی سمجھتے رہے کہ رضا چچا اپنی پسند کی شادی کر کے وہاں عیش کر رہے ہیں۔ نویرا کا لہجہ کچھ ترش ہوا۔ ہاں، لیکن میں اب سوچتی ہوں کہ ان دونوں شادیوں میں زیادہ نقصان تو میرا اور انم کا ہوا نا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن رومی خالہ کو تمہاری آمد پر ایسا سرد رویہ نہیں اپنانا چاہیے، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ نویرا نے صاف کوئی سے کہا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی گئی غلطیوں کی سزا ان کے چھوٹوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں 50% لوگ ان گناہوں کی سزا پاتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ وہ تھوڑا سا اداس ہوئی۔ کیا رومی خالہ نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ نویرا نے جانچتی نگاہوں سے اس کا افسردہ چہرہ دوبارہ دیکھا۔
ان بیچاری نے کیا کہنا ہے، میں خود ہی ان سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ شریزما نے صاف گوئی سے جواب دیا، اگر تم ایسا خود سے کر رہی ہو تو بہت غلط کر رہی ہے، کیونکہ رومی خالہ تو بہت بے ضرر سی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو، ان کا دکھ بانٹو۔ میرے خیال میں اس گھر میں اگر کوئی تم سے سب سے زیادہ مخلص ہو سکتا ہے تو وہ رومی خالہ ہی ہیں۔ نویرا کی بات پر وہ تھوڑا سا الجھی، اس لیے کہ وہ واحد خاتون ہے جو یہاں کسی کو بھی نیچا دکھانے کے لیے کے گیم میں شامل نہیں، ان کا کسی سے کوئی مفاد وابستہ نہیں۔ وہ اگر تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکی تو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی۔ نویرا نے مزید بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے نویرا کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریزما اپنی زدیال کیوں گئی؟ اسود نے کسی گہری سوچ میں گم پروفیسر آفاق کو مخاطب کیا، جو اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں ٹی وی پر جبکہ دماغ کہیں اور تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے بہت محتاط انداز اپنایا۔ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کھوجتے لہجے میں استفسار کیا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے لگا کہ شاید اس نے آپ سے کچھ شیئر کیا ہو۔ اسود نے بھی لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ ویسے بھی اس کے اپنے ماموں سے ایسی بے تکلفی نہیں تھی، وہ ہمیشہ اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھتے تھے۔ ایسا تو کچھ معلوم نہیں، لیکن شاید اس کے ذہن میں ہو کہ اس کی موجودگی میں ہانیہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ پروفیسر آفاق کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ اگر اس نے یہی سوچ کر فیصلہ کیا تھا تو اسے کم از کم ہانیہ کو تو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ اسود کے لہجے میں ناپسندیدگی کا عنصر غالب تھا۔ اسے شریزما کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ پروفیسر آفاق نے اب غور سے اسے دیکھا جو خاصا الجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ یہ ان خالہ بھانجی کا پرسنل معاملہ ہے۔ انہوں نے خود کو بڑے صفائی سے سارے معاملے سے باہر نکالا۔ ہانیہ بہت زیادہ اپسٹ ہے، شریزما نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسود آج نہ جانے کیوں ان کے سامنے یہ ٹاپک کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ اچھا یا برا کیا۔ ہم انسان کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ سارے معاملات انسانی فہم سے بالا تر ہیں۔ پروفیسر آفاق کے چہرے پر کسی سوچ کا تاثر نمایاں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غائب دماغی سے بیٹھے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریزما نویرا ابراہیم کی فرسٹ کزن ہے؟ اسود کی بات پر پروفیسر آفاق کو ایسا لگا جیسے پورے گھر کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ یکدم بوکھلائے۔ مجھے کس نے کہنا تھا؟ بس انکل فاروق سے ملا تھا، وہی اسے وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ اسود نے ایک اور انکشاف کیا، جبکہ پروفیسر آفاق صاحب کے چہرے پر جیسے زلزلے کے سے آثار تھے۔ دل میں لگتا تھا کہ کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہو جو ان کی ذات کو ذروں کی صورت بہائے لیے جا رہا ہو۔ مجھے خود ایک دم دھچکا سا لگا تھا۔ مجھے اب پتہ چلا کہ اس کے نقوش میں ایک مخصوص سی شباہت کیوں چلکتی تھی۔ اسود کے منہ سے پھسلنے والے یہ الفاظ پروفیسر آفاق کو کسی کھائی میں دھکا دے رہے تھے۔ وہ ابراہیم رندھاوا کی بھتیجی ہے، کوئی تھوڑا لے کر ان کے دماغ میں پوری قوت کے ساتھ برسا رہا تھا۔ جی، وہ ابراہیم رندھاوا کی بھتیجی اور حوریہ ابراہیم کی تایا ذات کزن ہے۔ اسود کی بات نے انہیں ایک دفعہ پھر اس جہنم میں دھکیلا جس سے وہ اتنے سالوں سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ ان کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ انہیں اب احساس ہوا تھا کہ اس کی عادتیں کیوں اس لڑکی سے اتنی ملتی ہیں۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ وہ چائے کا کپ اٹھا کر بہت خاموشی سے رومی آنٹی کے پاس آن بیٹھی، جو انم کو بڑی مشکلوں سے کھانا کھلانے پر راضی کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ایک انجان چہرہ دیکھ کر انم کچھ خوف زدہ ہوئی۔ حیرت تو رمیسا کو بھی بہت ہوئی، کیونکہ انم کے کمرے میں کوئی بھی نہیں جانگتا تھا۔ نہیں، انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ ادھر دے آنٹی، میں اور انم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بے تکلفی سے انم کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ انم اس کے اس طرح قریب آنے پر سہم سی گئی۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ رمیسا نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو وہ چونک گئی۔ نہیں، میں تو انم سے ملنے آئی ہوں۔ وہ بڑے آرام سے ان کے پاس آن کر بیٹھ گئی۔ رمیسا کے چہرے کے نقوش کچھ تن سے گئے۔ انم، میں تمہاری بہن ہوں۔ شریزما، اس بات پر انم چونکی اور تھوڑا سا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، اس نے انتہائی محبت بھرے انداز میں کہا، لیکن انم نے ڈر کر چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ یہ نئے لوگوں سے ڈر جاتی ہے، کسی سے نہیں ملتی، رمیسا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں کسی نہیں، اس کی بہن ہوں، شریزما نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا اور اٹھ کر انم کے پاس پہنچی۔ انم بدک کر اور پیچھے ہٹی۔ اسے پریشان مت کرو، یہ ٹینس ہو جاتی ہے، رمیسا کے لہجے میں اب کے ناگواری تھی، جبکہ شریزما نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ انم کے چہرے سے خوف کے تاثرات کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ وہ اب شریزما کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پلیٹ میں اپنے اور اس کے لیے چاول نکالر بے تکلفی سے کھانے شروع کر دیے، اور رمیسا کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے انم کو بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اب مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آئی تو اگلا منظر اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انم کارپٹ پر بے تکلفی سے بیٹھی ہوئی تھی اور شریزما اس کے بالوں کی فرنچ ٹیل بنا رہی تھی۔ انم کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس چیز سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شیشہ پکڑ رکھا تھا اور بار بار وہ اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
دیکھیے آنٹی، انم کو یہ ہیئر اسٹائل کتنا سوٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی شریزما بے تکلفی سے ایسے بولی جیسے دونوں کے درمیان بڑے خوشگوار قسم کے تعلقات رہے ہوں۔ یہ انم کے سونے کا ٹائم ہے۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے وال کلاک دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں انم کے ساتھ سو جاؤں؟ اس نے تھوڑا جھجک کر فرمائش کی جو رمیسا کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھی۔ ہرگز نہیں۔ ان کے برجستہ انداز پر شریزما کا چہرہ ایک لمحے کو تاریک ہوا۔ اٹس اوکے۔ وہ کھڑی ہوتے ہوئے بمشکل مسکرائی اور ہاتھ میں پکڑا برش بیڈ کے کنارے پر رکھ دیا۔ مت جاؤ۔ انم نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے یہ دو الفاظ رمیسا کے لیے ایک طرف تو بے انتہا خوشی اور دوسری جانب اتنے ہی دکھ کا باعث بنے تھے۔ انم تم اسے جانے دو، وہ صبح دوبارہ آ جائے گی۔ رمیسا نے اسے بہلایا اور اس نے مشکوک نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا جیسے ان کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ہاں نا انم، آئی پرومس، میں صبح جلدی آ جاؤں گی، پھر ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے۔ شریزما نے ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی تو اس کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ دوڑی۔ یہ انم ایسی کیوں ہے یار؟ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے شریزما نے نویرا سے پوچھا۔ بس یار، بچپن میں اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا۔ نویرا کی بات پر وہ چونکی۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ اصل میں جب انم 5 یا 6 سال کی تھی تو ایک رات شفیق پھپھو امریکہ سے آ رہی تھی تو سب لوگ انہیں ایئرپورٹ لینے گئے۔ کافی بارش ہو رہی تھی۔ نویرا نے اس دن کی تلخ یادوں کو یاد کیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرائے۔ چوکیدار کو پتہ تھا کہ سب لوگ جا رہے ہیں ایئرپورٹ، انم سو رہی تھی تو اس لیے رومی خالہ نے اسے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ نویرا کی بات پر وہ چونکی۔ پھر رومی خالہ نے جاتے ہوئے چوکیدار سے کہا کہ وہ اندر کا بھی دھیان رکھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہدایت انہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ نویرا چلتے چلتے رکی۔ کیا مطلب؟ شریزما کو سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ اس رات اس چوکیدار ظالم انسان کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ اس نے اس طوفانی بارش والی رات اس معصوم بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ نویرا کا ایک ایک لفظ گہرے دکھ کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! شریزما نے جھرجھری سی لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انم کی شخصیت کی توڑ پھوڑ کے پیچھے اتنی غلیظ کہانی چھپی ہوئی ہوگی۔ بس وہ دن اور آج کا دن۔ انم ہر مرض سے ڈرتی ہے۔ بارشوں سے اسے خوف آتا ہے۔ بادل گرجنے کی آواز اسے بے تحاشا خوف زدہ کر دیتی ہے۔ وہ گھر سے باہر نہیں جاتی اور آج تک مکمل طور پر اس خوف سے باہر نہیں نکل پائی۔ نویرا کی بات پر شریزما کے دل کو کچھ ہوا۔ اف، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انم کے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا ہوگا۔ شریزما فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس وقت اپنے گھر کے سامنے والی خالی سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ زندگی میں اس سے بھی زیادہ خوفناک واقعات اور حادثے انسان کی قسمت میں ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کو بس اپنا ہی دکھ بڑا لگتا ہے۔ وہ سڑک کے پاس لگے پول کے نیچے کھڑی کسی اداس داستان کا ایک قصہ لگ رہی تھی۔ اور شامی بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ شریزما آج اپنے ذہن کی ساری گتھیاں سلجھانا چاہتی تھی۔ اب وہ اندر لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم سے کسی نے ذکر کیا ہے کیا؟ نویرا نے بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، ذکر تو نہیں کیا، لیکن کچھ ادھورے جملے سننے کو ملے تھے، لیکن مجھے اصل واقعے کا نہیں پتہ تھا، اس لیے ذہن الجھ گیا۔ اس نے صاف کوئی سے کہا۔ ہاں، عطیہ چچی اور دادو کر رہی ہوں گی، انہیں بہت شوق ہے ماضی کے زخموں کو کریدنے کا۔ نویرا تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ اس کی بات میں سچائی تھی، اس لیے شریزما خاموش رہی۔ اصل میں شامی بھائی پورے خاندان میں واحد ایسے شخص تھے جو میری ماما کو اپنے سسرالی رشتہ داروں میں عزیز تھے۔ کچھ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میری جی آپی کو پسند کرتے تھے۔ نویرا نے ایک اور داستان کا پردہ اٹھایا۔ جی آپی؟ لیکن میں نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ شریزما حیران ہوئی کیونکہ اس نے نویرا کے علاوہ صرف ابیرہ کو ہی دیکھا تھا جو اسے لفٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ یہاں نہیں رہتی۔ نویرا کا لہجہ اداس ہوا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ شریزما کے ذہن میں خود بدھ ہوئی۔ بس ماما نے جی آپی کی سخت ناپسندیدگی کے باوجود ان کی منگنی زبردستی شامی بھائی کے ساتھ کروا دی۔ حالانکہ پھپھو دادو کوئی بھی راضی نہیں تھا، لیکن شامی بھائی اور ماما نے پوری فیملی کے سامنے سٹینڈ لے لیا۔ نویرا کی آواز پست ہوئی۔ شریزما نے دکھ بھرے انداز میں اسے دیکھا جس کے چہرے پر تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ جی آپی اپنے کسی ٹیچر سے امپریس تھی اور وہ جذباتی اور انتہا پسند طبیعت کی مالک تھی۔ نویرا کا لہجہ بھیگا۔ انہوں نے گھر میں اپنے ٹیچر کے لیے سٹینڈ لے لیا۔ ماما یا پاپا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بندہ کون ہے جس کے لیے جیا سب کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ شریزما کو نویرا کے لہجے میں عجیب سا تعصب محسوس ہوا۔ ماما نے اس چیز کا علاج یہ نکالا کہ فوراً شامی بھائی کو ہنگامی بنیادوں پر بلایا اور شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ نویرا نے اپنی شال کو مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے جواب دیا۔ فضا میں اچانک ہی خنکی کا اثر بڑھ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ شریزما کو تجسس ہوا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ جی آپی بھی ماما ہی کی بیٹی تھی، ان کی طرح حسین، ذہین اور حد درجہ جذباتی۔ وہ کسی اور کے ساتھ محبتوں کے جو وعدے کر چکی تھی اس سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے اس کے پاس صرف ایک ہی حل تھا۔ نویرا بولتے بولتے رکی۔ کیا؟
شریزما کی سانس اٹکی۔ موت، نویرا نے گویا سرگوشی کی تھی۔ شریزما کو بات سنتے سنتے جھٹکا سا لگا۔ واٹ؟ اس نے بے یقینی سے نویرا کا اداس چہرہ دیکھا۔ انہوں نے اپنی مہندی والی رات جب سارا خاندان اکٹھا تھا بے شمار سلیپنگ پلز کھائی اور ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ نویرا کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور شریزما منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اس طرح تعجب سے نویرا کا چہرہ دیکھا جیسے وہ کسی فلم کی داستان سنا رہی ہو۔ ان کا خیال تھا کہ اس واقعے کے بعد ماما اپنا رویہ ٹھیک کر لیں گے اور میری اور آبی کی زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ فطرت کو بدلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ماما نے آج تک انہیں معاف نہیں کیا، انہیں اپنی بیٹی کی موت سے زیادہ اپنی جگ ہنسائی کا دکھ نہیں بھولتا۔ نویرا کے چہرے پر پھیلی تلخی کو وہ اس ملگجے اندھیرے میں بھی بڑی آسانی سے پڑھ سکتی تھی۔ آخر کون تھا وہ شخص جس کے لیے وہ اس انتہا تک چلی گئی؟ شریزما نے تعجب سے پوچھا۔ پروفیسر آفاق۔ نویرا نے اس کے سر پر بم ہی تو گرایا تھا۔ پروفیسر آفاق؟ شریزما بولی نہیں بلکہ چیخی تھی۔ اس کی آواز سنسان رات میں دور دور تک پھیلتی گئی۔ اسے لگا جیسے آواز کی بازگشت دوبارہ اس کے سماعتوں سے آ کر ٹکرا رہی ہو۔ اس نام نے اس کے ذہن میں ایک پہنچال برپا کر دیا تھا۔ ہاں، پروفیسر آفاق، اور گھر میں یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ورنہ مجھے انہی کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینے کی اجازت نہ ملتی۔ نویرا کا لہجہ تلخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شریزما نے بے تابی سے پوچھا۔ میں نے جی آپی کی ڈائری میں رکھی ان کی تصویریں دیکھ لی تھی۔ وہ اداس ہوئی۔ کیا پروفیسر آفاق کو پتہ ہے کہ تم جی آپی کی بہن ہو؟ شریزما حیران ہوئی۔ پہلے پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چل گیا ہے، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ خواہ جی آپی کی جذباتیت کے پیچھے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا گئے، زندگی کی خوشیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ اتنے ینگ اور ہینڈسم ہیں۔ نویرا گھاس کے تنکوں سے کھیلتے ہوئے بولی تھی۔ شریزما کے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ نے جی آپی کو مرنے کیوں دیا؟ وہ اگلے دن ان کے آفس میں تھی، وہ جو فیکلٹی کی کسی میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اتنے دن بعد شریزما کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران بھی نہیں ہو پائے تھے کہ شریزما کے سوال نے انہیں بوکھلا دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہیں کی سماعتوں پر شک ہوا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جی آپی کو مرنے کیوں دیا؟ شریزما نے اپنے سوال کو دوبارہ سے دہرایا۔ کاش کہ میرے بس میں ہوتا تو میں وقت کا پہیہ الٹا چلا دیتا، اپنی زندگی کی کہانی کو اسی دن سے ریورس کر کے چلاتا جس دن اس نے بالکل اپنے سٹائل میں کونہی میری میز پر ٹکا کر کہا تھا کہ سر آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ان کی بات پر شریزما بوکھلا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی بری آنکھوں میں بھی بالکل آپ کی آنکھوں کی طرح اس وقت ستارے دمکتے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش ہوتی تھی۔ شریزما کو لگا جیسے وہ کچھ بول رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر الجنت کو سجانے کے خواب دیکھتی دیکھتی خود انجان منزلوں کی مسافر بن جائے گی۔ وہ بڑے بوجھل انداز کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ شریزما نے بہت ہی عجیب نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ نے اس اسٹیج پر انہیں جانے ہی کیوں دیا؟ آپ ان کے ساتھ کورٹ میرج کر لیتے۔ شریزما نے انتہائی بچکانہ انداز میں کہا۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ نویرا نے اسے جی آپی کی تصویر دکھائی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی شکل کافی حد تک ان سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے پروفیسر آفاق اور اسود اسے دیکھ کر بار بار چونکتے تھے۔ میں اس سے دنیا کی ہر جگہ پر میرج کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ اپنے والدین کی رضامندی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی صفائی پر شریزما کی آنکھوں سے بدگمانی کے رنگ کچھ ہلکے ہوئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہ خود تو چلی گئی لیکن مجھے جیتے جی مار گئی۔ پروفیسر آفاق کا لہجہ شریزما کو کچھ بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بالکل آپ کے جیسی تھی، تتلیوں، جگنوں، بارشوں اور فطری مناظر کی دیوانی۔ اس کی زندگی میں سارے ہی رنگ شدت پسندی کے حامل تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسے مجھ سے محبت ہوئی اور اس نے اگلے ہی دن مجھ سے اظہار کر دیا۔ اس کی مختصر سی محبت ہی اب میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ پروفیسر آفاق اپنے حصے کا بوجھ اس کے اعصاب پر لاد کر اب کچھ مطمئن تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ نویرا جی آپی کی بہن ہے؟ اسے اچانک یاد آیا۔ پتہ تھا، انہوں نے مختصراً جواب دیا، لیکن کافی عرصے کے بعد پتہ چلا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا، آپ کبھی انکل ابراہیم یا آنٹی الماس سے ملے ہیں؟ نہیں، اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان کے چہرے پر ایک حزن آمیز مسکراہٹ پھیلی۔ جویریہ کے جنازے میں بس دور ہی سے دیکھا تھا ابراہیم صاحب کو۔ آپ کو جی آپی کی ڈیتھ کی خبر کس نے دی تھی؟ شریزما کی تسلی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اطلاع دی تھی۔ اس دن مجھے ایسا لگا جیسے قیامت کا شاہد یہی دن مقرر ہے۔ آج بھی میری سماعتوں میں سیسا سا پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں ایک دم سرخ ہوئی۔ شریزما کو لگا جیسے کوئی خون کی ندی بس بہنے کو تیار ہو۔ وہ نظریں چرا کر بات بدلنے کی غرض سے بولی،
ہنی کا کیا حال ہے؟ ویسا ہی حال ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید شریزما حسن نام کی لڑکی ان کی لاٹھی پکڑے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ آپ نے تو ایک قدم نہیں بلکہ مکمل بھاگ کر انہیں دکھا دیا۔ پروفیسر صاحب کا لہجہ عجیب سا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شاکڈ ہیں؟ شریزما نے اندازہ لگایا۔ وہ شاکڈ ہیں نہیں بلکہ تھی۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ جن لوگوں میں وٹامن میں کی زیادتی ہو وہ زیادہ دیر تک کسی کو اپنے حواسوں پر سوار نہیں رکھتے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ایک افسردہ سی مسکراہٹ شریزما کے چہرے پر دوڑ گئی۔ انہیں آج کل آپ سے زیادہ اس چیز کی ٹینشن ہے کہ اسود کی ممی کو کس طرح امپریس کرنا ہے۔ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا۔ کیا اسود نے اپنی ماما سے ان کے لیے بات کر لی ہے؟ شریزما نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں کی تو ہے، مگر انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ کیا مگر؟ شریزما نے عجلت بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ ہی کو ہانیہ کی ایج پر اعتراض ہے، اس لیے وہ مان نہیں رہی۔ دیکھو کیا بنتا ہے، پروفیسر آفاق نے مختصراً بتایا۔ اب ایج ڈفرینس اتنا زیادہ بھی نہیں، ویسے بھی جہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو وہاں یہ چیزیں مائننگ نہیں رکھتی۔ شریزما نے لاشعوری طور پر ہنی کی طرف داری کی۔ اچھا تو آپ چاہتی ہیں کہ دونوں کی شادی ہو جائے؟ انہوں نے پہلی دفعہ اس معاملے میں دلچسپی دکھائی۔ مجھے تو اس میں کوئی مضحکہ محسوس نہیں ہوتا، شریزما نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر سادگی سے کہا۔ کیا آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ انہوں نے اتنی آپ کے خلاف باتیں کی، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ پروفیسر آفاق حیرانی سے بولے۔ پہلے پہل تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ مجھے اب ان سے کوئی گلہ نہیں۔ شریزما کی سادگی پروفیسر آفاق کے لیے چنبے کا باعث بنی۔ آپ بہت حیران کن ہیں شریزما، انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا تو وہ مسکرا دی۔ آپ جب مسکراتی ہیں تو آپ کے گالوں پر بھی ایسا ہی ڈمپل بنتا ہے جیسا۔ شامی نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ شریزما بے ساختہ بولی۔ جیسا کہ جی آپی کے۔ اس کی بات پر ایک واضح تاریخ سایہ تشام کے چہرے پر دوڑا، اس کی پیشانی کا بل گہرا ہوا۔ جی نہیں، میں انم کی بات کر رہا تھا۔ اس کی تصحیح پر شریزما ایک دم شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، اصل میں سب کہتے ہیں کہ میری شکل ان سے ملتی ہے تو میں سمجھی کہ آپ کو بھی یہی لگے گا، اس نے سر جھکا کر خفت آمیز لہجے میں کہا۔ کچھ مشابہت تو آتی ہے، خاص طور پر آنکھوں کا رنگ اور ستواں ناک۔ احتشام نے پہلی دفعہ بڑے غور سے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ دونوں اس وقت ٹیرس پر بیٹھے تھے جہاں ارجمند خاتون نے آبنوسی لکڑی کا ایک بڑا سا جھولا بنوا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ جھولے میں اور احتشام اپنے لیپ ٹاپ گود میں لیے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ شامی بھائی ایک بات پوچھوں؟ اس کے چہرے پر پھیلے تذبذب کے آثار شامی کے لیے حیرت کا باعث بنے۔ آپ کیا ابھی تک جی آپی سے خفا ہیں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوال کر لیا جو کافی دنوں سے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں جیا سے کبھی ناراض نہیں تھا، نہ پہلے اور نہ اب۔ شامی نے اسے مزید تعجب میں مبتلا کیا۔ مجھے جتنے بھی گلے اور شکوے تھے سب کے سب الماس ممانی سے تھے۔ انہوں نے مجھ سے غلط بیانی کی اور آخری لمحے تک لا علم رکھا۔ اگر مجھے ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ سب کچھ نہ ہوتا جو اب تک ہو چکا ہے۔ انہوں نے بہت کھل کر اپنا موقف بیان کیا۔ ہاں جو بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا، اور جو اب ہونے جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط۔ وہ اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے شامی کو کسی الجھن کا شکار لگی۔ کیا مطلب؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جی آپی والی کہانی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ شریزما کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس نے ارجمند ولا میں آنے کے بعد زیادہ بولنا شروع کر دیا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ پلیز کھل کر کہیں۔ شامی کی ساری توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ نویرا بھی تو جی آپی ہی کی بہن ہے، اور ارسلان نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی تھی۔ کہیں شریزما نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ دیکھیے شریزما، میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ گھریلو سیاست کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ شامی نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اٹس اوکے شامی بھائی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آج اسی ٹیرس پر بیٹھ کر میں نے آپ کو خبردار کیا تھا۔ کل کو کم از کم آپ میرے سامنے مت کہیے گا کہ کاش مجھے بھنک بھی پڑ جاتی تو میں ایسا ہونے نہ دیتا۔ شریزما نے بڑی مہارت سے گیند اس کے کوٹ میں پھینکی اور وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئی۔ نیچے شاید آج کوئی تفصیلی صفائی کا پروگرام تھا جو ایک گرد کا طوفان آیا ہوا تھا۔ شریزما کی ناک میں خارش شروع ہوئی اور ساتھ ہی چھینکوں کا طوفان آ گیا۔ او مائی گاڈ! وہ سامنے کچن کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ جیسے ہی مڑی، سامنے ہی رومی آنٹی کو دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، ہلکی سی گرد سے میرا حال برا ہو جاتا ہے۔ اس نے بوکھلا کر صفائی دی۔ رمیسا کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ رضا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ ساس پین میں پانی ڈالتے ہوئے روانی میں بولی۔ شریزما چونک گئی۔ آج پہلی دفعہ انہوں نے شریزما کے سامنے ایسی بات کہی تھی۔ ہاں پاپا کو تو مجھ سے بھی زیادہ برا حال ہو جاتا تھا، اس لیے ہم ایسے پروگرام اس دن رکھتے تھے جس دن پاپا کا اسٹور سے دیر سے آنے کا پروگرام ہوتا تھا۔ شریزما نے بے تکلفی سے بتایا۔ چائے پیو گی؟ انہوں نے مڑ کر اس سے پوچھا۔ مجھے چائے اچھی نہیں لگتی، میں کافی زیادہ شوق سے پیتی ہوں۔
وہ اس کی بات پر رمیسا کا ہاتھ کانپا۔ انہوں نے فوراً ساس پین چولہے پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنٹی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شریزما نے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ زرد اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ ہاں ٹھیک ہوں، انہوں نے خود کو سنبھالا۔ تم نے آج صبح سے نیچے چکر ہی نہیں لگایا۔ انم تمہیں یاد کر رہی تھی۔ ان کی بات پر اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں بس اوپر تھوڑا بزی تھی۔ کہاں ہے انم؟ اپنے کمرے میں ہے۔ انہوں نے کافی پاؤڈر کیبنٹ سے نکالتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ ذرا ٹھہرو، اپنا کافی کا کپ لے کر جانا۔ انہوں نے اسے پیچھے سے پکارا۔ وہ رک گئے۔ آنٹی یہ انم کی شکل کتنی پاپا سے ملتی ہے نا؟ ان کے پیچھے آن کر بولی۔ تمہاری بھی تو ملتی ہے، انہوں نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، میری جی آپی اور اپنی ماما کے اوپر ہے، اس نے وضاحت دی۔ رمیسا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ شریزما، انہوں نے بے اختیار اسے پکارا۔ آؤ میرے ساتھ رضا کی باتیں کرو۔ میرے اندر بہت سالوں سے جمی سوچوں کو پھپھند لگتی جا رہی ہے، وہ بامشکل بولی تھی، لیکن شریزما ان کی اس عجیب و غریب فرمائش کو سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بالکل بھی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ رمیسا آنٹی اس سے اس قسم کی بات کر سکتی ہے، اس لیے وہ کافی دیر تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اتنی گرمی میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ ارسلان جو ابھی باہر سے آیا تھا نویرا کو لان میں بیٹھے دیکھ کر نہ جانے کیوں ادھر آ گیا۔ شاید رات کو شامی کی برین واشنگ کا بھی کچھ اثر تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص نرمی کی جھلک تھی۔ اپنا مقبرہ ڈیزائن کر رہی ہوں، اس نے ڈائری پر الٹی سیدھی لکیریں ڈالتے ہوئے اسے جواب بھی بڑا الٹا ہی دیا تھا۔ اس کے جواب پر ارسلان نے اپنے اندر سے اٹھتی غصے کی ایک بے ساختہ لہر کو بڑی مشکلوں سے دبایا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اٹھو، اتنی گرمی میں دھوپ میں بیٹھی ہو، اس نے ناگواری سے کہا۔ تم سے مطلب؟ نویرا نے یہ الفاظ منہ سے بولے نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ارسلان نے اس سے بے ساختہ شکوے پر دانستہ اپنی نظریں چرائی۔ میں کوئی برف کی ڈلی نہیں ہوں جو ذرا سی دھوپ سے پگھل جاؤں۔ نویرا کے ہر انداز سے خفگی جھلک رہی تھی۔ تم اٹھتی ہو کہ لگاؤں ایک؟ ارسلان نے غصے میں اس کا بازو پکڑا۔ اگلے ہی لمحے اسے جھٹکا سا لگا۔ تمہیں بخار ہے کیا؟ نویرا کے جسم کے حرارت اور سرخ آنکھوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ تمہیں بخار ہے کیا؟ اس کے لہجے میں چلکتی فکر مندی نویرا کی آنکھوں کو نم کر گئی۔ نہیں، اس نے سر جھکا کر صاف انکار کیا۔ یہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کب سے شروع کر دیے ہیں؟ بہت عرصے بعد وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا تو نویرا کا دل بغاوت پر اترنے لگا۔ جب سے تم نے مجھے اپنے گھر والوں کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا ہے، اس کے منہ سے بے اختیار شکوہ پھسلا۔ ارسلان خاموش رہا۔ تم لوگ جس دن مجھے صرف الماس ابراہیم کی طرح سمجھنا چھوڑ دو گے اور تمہیں یہ احساس ہوگا کہ میری اور آبی کی رگوں میں ابراہیم رنداوا کا بھی خون دوڑتا ہے، بس اسی دن تم لوگ ہمیں بھی مارجن دینا شروع کر دو گے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کے ہر انداز سے یہاں تھا کہ وہ آج اپنی مخصوص ضد اور ہر دھرمی پر اتری ہوئی ہے۔ ارسلان کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد تھک ہار کر اوپر چل دیا۔ شریزما، پلیز اپنی اس پاگل دوست کو دیکھیے گا، وہ ٹمپریچر کے باوجود لان میں اتنی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ارسلان اسے سیڑھیوں پر ملا تو کچھ جھجک کر بولا، بھائی جس کی محبت نے اسے پاگل کر رکھا، جب اس کی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ شریزما نے بھی اسے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ آپ اس کی دوست ہیں، آپ کی بات وہ سمجھ آئے گی۔ ارسلان خفت زدہ لہجے میں گویا ہوا، میں تو صرف دوست ہوں، آپ نے تو اسے انگلی پکڑ کر بہت سارے خواب دکھائے تھے۔ شریزما نے بھی موقع ہاتھ سے نہیں گنوایا۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں الماس آنٹی اور اپنی امی کی سیاست میں پس کر رہ گیا ہوں۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ آپ صرف وہ کریں جو آپ کا اور نویرا کا دل کرتا ہے۔ رہی بات ان دونوں خواتین کی، تو ان کی ساری زندگی تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں گزر گئی اور باقی بھی ایسے ہی گزر جائے گی۔ شریزما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنا بولنا کہاں سے آ گیا۔ میری امی کبھی نویرا کو قبول نہیں کریں گی، اس نے بے بسی کے اظہار کے لیے دیوار سے ٹیک لگائی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلا فورسز کا بندہ دیکھا ہے جس میں فیصلہ کر کے اس پر ڈٹ جانے کی قوت نہیں۔ شریزما نے اس کا مذاق اڑایا۔ توہین کے گہرے احساس کے تحت ارسلان کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف نویرا کو مستقبل کی بے تحاشا پریشانیوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی کمزور سی کوشش کی۔ کیسے مرد ہیں آپ جو حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اسے فرار حاصل کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں؟ آپ اسے اپنے ساتھ ہر پوسٹنگ پر رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک بات گھر کی خواتین کی ہے تو وہ کب تک اپنی فضول اور چیپ قسم کی سیاست سے آپ کی زندگیوں کو تنگ کریں گی؟ شریزما بڑی بہادری سے نویرا کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ اس کی باتوں نے ارسلان کو کم از کم ایک دفعہ ضرور سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ جب زندگی میں ہر طرف گھٹن یا حبس کا احساس ہو تو اپنے ذہن میں رکھنا کہ الجنت کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ پروفیسر آفاق کی طرف سے ملنے والے اس ٹیکسٹ نے شریزما کی آدھی رات کی نیند اڑا دی تھی۔ الجنت کے دروازے تو آپ بہت سال پہلے بند کر چکے ہیں۔ وہ اپنا سیل فون اٹھا کر ننگے پاؤں ٹیرس کی طرف چلی ہیں۔ اس کا جوابی ٹیکسٹ ہواؤں کے دوش پر پروفیسر آفاق کو موصول ہوا۔ وہ خود بھی اس وقت اماوس کے چاند کو دیکھتے ہوئے خاصے افسردہ تھے۔
بعض لوگوں کی عام دروازوں یا کھڑکیوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ آندھی کی طرح آتے ہیں اور ہر طرف چھا جاتے ہیں۔ دوسری جانب سے فوراً ہی اگلا ٹیکسٹ آیا، ہم جیسے لوگ تو طوفان کی زد میں آئے ہوئے کسی تنکے کے مانند ہیں جنہیں ہوائیں جہاں چاہیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ہوا اپنا کوئی دوش نہیں، ہمارا کو اپنا کوئی دوش نہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ بعض لوگ جو دیکھنے میں کسی تنکے کی طرح لگتے ہیں لیکن ان کے اندر دوسروں کی زندگیوں کو ہلانے کی چٹانوں سے زیادہ قوت ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے فوراً ہی جواب دیا، ہم کہاں اور ہماری بساط کہاں؟ اس نے تیرگی پر نگاہیں جماتے ہوئے سیل پر تیزی سے لکھا، میں زندگی کی اداس وسعتوں میں الجھ کر رہ گیا ہوں، میرے لہو میں سمٹے جانے کی ایک خواہش سی اگ رہی ہے۔ انہوں نے کسی نظم کے 2 مصرعے شرزما کو لکھ بھیجے، اتنے کھلے اظہار پر شرزما کے دل کی دھڑکنیں بےتاب ہوئی۔ اس کے پاس ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا ہوا شرزما؟ کیا آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ شامی بڑی سے خاموشی سے اس کے پاس سیڑھیوں پر آن بیٹھا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ کیا سوچا آپ نے زندگی کے بارے میں؟ وہ بہت سنجیدگی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے عرصہ ہوا زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ خود بھی اب آسمان پر موجود تنہا چاند کو دیکھتے ہوئے اداس ہوئی۔ وہ کیوں؟ شامی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہے، پھر کیا فائدہ خود کو کسی ذہنی مشقت میں ڈالنے کا؟ وہ حد درجہ مایوسی اور قنوطیت کا شکار تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ خود تو دوسروں کو بڑے بڑے بہادری کے سبق دیتی ہیں لیکن خود بغیر لڑے ہتھیار ڈال چکی ہیں۔ شامی کو یہ گھنی پلکوں والی گڑیا نہ جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ چیزوں کو اسی انداز میں قبول کیا ہے جس انداز سے وہ رونما ہو رہی ہے۔ یہ کمزوری کی نہیں بلکہ بہادری کی علامت ہے۔ شامی اس کی دلیل پر مسکرایا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی اس گھر میں آؤں گا۔ مجھے پاپا کی ساری فیملی سے نہ جانے کیوں چڑ تھی۔ حالانکہ پاپا کی ڈیتھ کے بعد انکل ابراہیم بارسلونا آئے، مجھے ڈھونڈنے اور ملنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ مجھے یہاں ہی آنا ہوگا۔ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اور اگر آپ کو اسی خاندان کے ساتھ ساری زندگی رہنا پڑ جائے تو؟ شامی نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بہت عجیب سا سوال کیا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کا 2 ٹوک انداز اس دفعہ شامی کو حیران کر گیا۔ یہاں نہ صحیح، امریکہ صحیح۔ اس دفعہ اس نے کھل کر اشارہ دیا۔ شرزما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک نئی داستان سنا رہی تھی۔ آپ اتنی زیادہ ظالم کیوں بن رہی ہیں؟ ایک دفعہ اس کا پتہ تو کریں۔ اسود اس دن جناح سپر مس ہانیہ کے ساتھ موجود تھا جو اپنے بوتیک کے کاموں کے سلسلے میں اسے ساتھ ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ کاموں سے فراغت پا کر آئس کریم کھاتے ہوئے اچانک ہی ہانیہ سے کہا تو وہ چونک گئی۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ شرزما کی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کا سایہ لہرایا۔ ظاہر ہے آپ کے پاس ریلیشنز کے نام پر ایک ہی تو رشتہ ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اسود نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ خود غرض ماں کی خود غرض بیٹی ہے۔ ہانیہ نہ جانے کی اس سے حد درجہ بدظن تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آئس کریم کھاتے ہوئے اسود چونکا۔ وہ دونوں گاڑی کی ڈگی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اس کی بات پر ہانیہ ایک دم ہڑبڑائی۔ کچھ نہیں یار، اس کی والدہ یعنی میری بہن صاحبہ اپنی ذاتی زندگی میں کافی خود غرض واقع ہوئی تھی۔ ڈیڈی کا سارا بزنس میں نے سنبھال رکھا تھا اور انہیں لگتا تھا میری شادی کی صورت میں سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے انہوں نے میری شادی کے حوالے سے کبھی سیریس ہو کر سوچا ہی نہیں۔ ہانیہ نے آج بہت ہی عجیب بات کر کے اسود کو دوبارہ چونکا دیا۔ لیکن آپ تو خود اچھی خاصی خود مختار زندگی گزار رہی تھی۔ اسود نے اسے یاد دلایا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ بعض دفعہ آپ کے پر کاٹ کر آپ کو قوت پرواز کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایسا پرندہ اپنے پنجرے کی دیواروں سے سر ٹکرانے کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑا خالی آئس کریم کا کپ ڈسٹ بن میں اچھالا۔ آپ کی زندگی تو واقعی بہت قابل رحم تھی۔ اسود کو اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے گہری ہمدردی محسوس ہوئی۔ اب تم دیکھو کہ شہری کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اس کے والدین کو تو لڑائی جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی تھی، وہ تو اسے پیدا کر کے بھول گئے تھے۔ میں نے انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا۔ اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ ہنی سیکھا اور اسی ہنی کے ساتھ دیکھو اس نے کیا کیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کو پتہ ہوگا کہ آخر ہنی اس کے لیے کر ہی کیا سکتی ہے۔ اس نے ہر لحاظ سے اپنا فائدہ دیکھا اور اسی لیے اپنے دودیال چلی گئی۔ ماں اور باپ دونوں کی ہی جائیداد کی اکلوتی وارث، اور میرے حصے میں کیا آیا؟ ہنی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی پھسلتے ہوئے ان کے لبوں تک پہنچ گئی۔ ہانیہ ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ میں ہوں نا، اسود نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تمہاری ماما، ہانیہ کے منہ سے پھسلا۔ بس یار دعا کرو کہ ماما مان جائے، میں ان کی رضامندی کے بغیر اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، اسود نے پریشانی سے کہا۔ اس سلسلے میں بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہیں تمہارے گھر کے اوپر والے پورشن میں میرے اکیلے رہنے پر اعتراض تھا، میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ انہیں میرا بزنس کرنا پسند نہیں تھا، وہ میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہو جائے گا۔
اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہانیہ نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بےچارگی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے سب، لیکن پتہ نہیں پروفیسر صاحب کا رویہ بہت عجیب سا ہے۔ وہ اس موضوع پر بالکل چپ سادھ کر بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ ماما کو منا سکتے ہیں۔ اسود نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے الجھن کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے وہ کیوں چاہیں گے؟ ہانیہ استدعائی انداز میں ہنسی۔ وہ تو خود شریزما کے حسن کے پیچھے پاگل تھے۔ ہانیہ کی بات پر اسود فوراً بولا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ شریزما کو دیکھ کر کیوں چونکتے تھے، کیونکہ وہ جویریہ کی کزن ہے جسے کسی زمانے میں پروفیسر صاحب عشق کیا کرتے تھے۔ کیا؟ ہانیہ کو یہ بات اتنی عجیب لگی کہ وہ اپنا کھلا منہ بند کرنا بھول گئی اور سخت الجھن بھرے انداز میں اسود کو دیکھنے لگی، جو بڑی فرصت سے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ رضا باہر شادی کر کے بہت مطمئن زندگی گزارا ہوگا۔ رمیسا کو شریزما کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں انم کے کمرے میں تھی۔ انم کی زندگی میں بڑا مثبت چینج آیا تھا۔ وہ شریزما کے ساتھ اب خاصی بے تکلف ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ اکثر یونیورسٹی بھی چلی جاتی۔ پتہ نہیں آنٹی، میں نے تو ہمیشہ ہی ان دونوں کو لڑتے اور جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ شریزما اداس ہوئی۔ لیکن کیوں؟ رمیسا کی آنکھوں میں تیرتی الجھن شریزما کے لیے حیران کن نہیں تھی۔ کچھ لوگ زندگی کے ہر معاملے میں بہت بدقسمت ہوتے ہیں۔ پاپا کے ساتھ یہاں بہت عجیب ہوا، اور جب وہ اسپین گئے تو انہوں نے اپنی شادی کو کافی عرصے تک چھپائے رکھا، اور جب اچانک یہ راز کھلا تو ماما دوبارہ ان پر اعتبار نہ کر سکی۔ انہوں نے کبھی انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی۔ شریزما کے ذہن میں ان کی لڑائی جھگڑوں کے ہزاروں مناظر محفوظ تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے دو ماہ بات نہیں کرتے تھے۔ میں زیادہ تر ہنی کے ساتھ رہتی، جو میری خالہ تھی، انہوں نے ہی میری پرورش کی۔ شریزما کی باتیں رمیسا کے دل کو تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ اس شخص کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سننا چاہتی تھی جسے تقدیر نے ان کی زندگی میں ایسے ہی شامل کر دیا تھا۔ ماما کو اس چیز کا بہت غرور تھا کہ پاپا ان کے ڈیڈی کے اسٹور پر کام کرتے ہیں۔ وہ بات بات پر انہیں تانی دیتی تھی، اور پاپا بھی کسی سے کم نہیں تھے، وہ بھی اپنا حساب برابر رکھتے۔ شریزما کو ماضی کی باتیں تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ آج رمیسا آنٹی کو باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ان کے شوہر نے ایک بھرپور کامیاب زندگی گزاری تھی۔ لیکن ان دونوں کی تو لو میرج نہیں تھی کیا؟ رمیسا نے عجلت بھرے انداز میں بات کاٹی۔ پاکستان آنے سے پہلے تک تو میں یہی سمجھتی تھی۔ شریزما کی بات نے انہیں پریشان کیا، تبھی انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے یہاں آ کر بہت تکلیف دہ حقیقتوں کا ادراک ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شریزما نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کیا مطلب؟ رمیسا کو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے پہلی دفعہ ہمدردی محسوس ہوئی۔ بس دفع کریں آپ ان سب تکلیف دہ باتوں کو، شریزما نے انہیں ٹالا۔ آپ بس یہ سوچ کر اپنی زندگی کو آسان بنا لیں کہ اگر آپ خوش نہیں تھی تو ان کے لیے بھی زندگی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ شریزما زبردستی مسکرائی۔ یہ سوچ لینے سے کیا میری زندگی کے تمام قیمتی سال واپس آ جائیں گے، یا میری بیٹی کی محرومیوں کا مداوع ہو جائے گا؟ رمیسا کے تلخ لہجے پر شریزما انہیں دیکھتی رہ گئی۔ محرومیاں صرف انم ہی کے حصے میں نہیں آئی، میں کس سے گلہ کروں؟ شریزما کی بات نے انہیں لاجواب کیا۔ زندگی کے دامن میں ہر شخص کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے محرومیاں اور دکھ ضرور ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ غم کی موجودگی میں ہی انسان خوشی کے خالص احساس کو دل سے محسوس کر سکتا ہے۔ اس کا فلسفہ رمیسا کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تم اس حوالے سے تو خوش قسمت ہونا کہ تمہیں ارجمند ولا میں فوراً ہی قبول کر لیا گیا، تمہیں وہ حیثیت فوراً ہی دے دی گئی جو رضا کی اولاد کو ملنی چاہیے تھی، جبکہ میری بیٹی کے مقام کو تو آج تک سبھی صرف رمیسا کی اولاد ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے لہجے میں رنج جھلکا۔ آنٹی، مجھے اس لیے فوراً قبول کیا گیا کیونکہ میں کسی الماس بیگم کی بہن کی بیٹی نہیں ہوں۔ شریزما کے منہ سے نکلنے والی تلخ حقیقت نے رمیسا کو فوراً ہی چپ کروا دیا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ الماس آنٹی کی بہن ہونا اور پاپا کی زندگی میں زبردستی شامل ہونا ہے۔ اگر آپ کی جگہ پر دادوں کی پسند کی کوئی لڑکی ہوتی تو ارجمند ولا کے دروازے میرے لیے کھلنا تو دور کی بات، کوئی مجھے اندر جھانکنے بھی نہ دیتا۔ اس نے ایک اور تلخ حقیقت بیان کی۔ تم ٹھیک کہتی ہو شریزما۔ وہ اداس ہوئی۔ اگلی صبح ارجمند ولا کے مکینوں کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگلے دن کا سورج اپنے ساتھ بے شمار تلخ حقیقتوں کو لیے طلوع ہوگا۔ وہ اٹھی تو اس نے پورے گھر میں ایک ہولناک خاموشی دیکھی۔ ہیرا بھابھی، کیا ہوا ہے؟ اتوار ہونے کی وجہ سے وہ آج گھر پر ہی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ کیمپس کم ہی جا رہی تھی۔ اس دن اس نے ہیرا بھابھی کو کچن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ نویرا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ ہیرا بھابھی نے اس کے سر پر بم ہی تو پھوڑا تھا۔ کیا؟ اس نے دہل کر ہیرا بھابھی کا انتہائی سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ الماس مامی کا بی پی شوٹ کر گیا، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں ماموں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ وہ کیسے اکیلے گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے؟
تو وہ اکیلے تھوڑی گئی ہے۔ ہیرا بھابھی کے اگلے انکشاف نے شریزما کو مزید بوکھلا دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے اور ارسلان نے کورٹ میرج کر کے باقاعدہ پلاننگ سے گھر چھوڑا ہے۔ ان کے چہرے پر گہرے دکھ کا سایہ تھا۔ اوہ آئی سی۔ شریزما کے اندر کہیں دور تک سکون کی لہریں ابھری۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، ایسے کہیے نا کہ وہ دونوں گئے ہیں۔ شریزما نے مطمئن ہو کر ساس پین میں پانی ڈالا اور چائے کے لیے چولہے پر رکھ دیا۔ ہیرا بھابھی نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ شریزما نے برنر آن کرتے ہوئے انہیں مزید حیران کیا۔ انہیں ایسا قدم بہت پہلے ہی اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اگر تم اس گھر میں پہلے آ جاتی تو شاید وہ یہ گھٹیا حرکت پہلے ہی کر جاتے۔ عطیہ آنٹی اچانک ہی کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے شاید نہیں یقیناً شریزما کی باتیں سن لی تھی جو انہیں سخت ناگوار گزری تھی۔ جبھی ان کے چہرے پر پھیلا تنفر شریزما کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ آنٹی میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو۔ انہوں نے فوراً اس کی بات قطع کی۔ اپنی بے حیا، بے شرم اور کمزور کردار کی حامل دوست سے بات ہو تو میرا پیغام اسے دے دینا کہ میری زندگی میں تو ارجمند ولا کے دروازے اس کے لیے نہیں کھل سکتے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ناک کے نتنے پھلائی اتنی بلند آواز سے چیخی کہ سارے ہی لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ گھٹیا عورت کی گھٹیا بیٹی، میرے اتنے لائق فائق بیٹے کو ورغرا کر لے گئی۔ گندا خون۔ عطیہ آنٹی اپنے حواسوں میں کہاں تھی؟ منہ سنبھال کر بات کرو عطیہ۔ انکل فہیم نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ کیوں بات کروں میں منہ سنبھال کر؟ آپ کے بھائی کی ساری اولاد کی رگوں میں ہی گندا خون تھا۔ پہلے بڑی والی نے کسی کے عشق میں خودکشی کی اور دوسری میرے بیٹے کو بھگا کر لے گئی۔ عطیہ خاتون کسی جاہل خاتون کی طرح چیخ رہی تھی۔ میرے بھائی کی اولاد کی رگوں میں اگر گندا خون تھا تو تمہارا خون کون سا نیک تھا؟ کیوں اٹھایا تمہارے بیٹے نے ایسا قدم؟ انکل فہیم ان سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑے۔ کیا ہو گیا ہے فہیم ماموں آپ کو؟ شامین انہیں بازو سے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا۔ ساری زندگی ان دونوں عورتوں نے اپنی جھوٹی انا کے لیے ہم دونوں بھائیوں کا سکون غارت کیے رکھا۔ نیچے والی اگر پڑھی لکھی جاہل تھی تو یہ اوپر والی ان سے بڑی مکار اور سازشی۔ انکل فہیم کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں نے عطیہ آنٹی کی قوت گواہی سلب کر لی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ فہیم صاحب کو اس لہجے میں بولتے دیکھا تھا۔ بہو تم چلو اندر، اور فہیم اب ایک لفظ بھی مزید مت بولنا۔ ارجمند خاتون کی روب دار آواز پر سبھی نے پلٹ کر دیکھا۔ اپنے پیچھے ارجمند خاتون کے ساتھ ابراہیم صاحب کو دیکھ کر عطیہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ شریزما دم بخود سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پورے گھر پر ایک بھونچال سا طاری تھا۔ ابیرہ آپی، الماس آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ اس دن دبے پاؤں نیچے اتر کر آئی تو نچلے پورشن میں بھی ہو کا عالم تھا۔ رمیسا اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ابیرہ کوئی جرنل کھولے انتہائی سنجیدہ انداز سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے چونک کر دروازے میں کھڑی شریزما کو دیکھا اور مختصراً بولی، کیا میں ان کو ایک نظر دیکھ لوں؟ اس نے تھوڑا سا جھجک کر کہا۔ ابیرہ کے چہرے پر تذبذب کے آثار ابھرے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ میں لے چلتی ہوں تمہیں ان کے پاس۔ ماما، ابیرہ نے ان کے بیڈ روم کے دروازے میں کھڑے ہو کر ہلکی آواز میں پکارا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اپنے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے الماس بیگم کو دیکھ کر شریزما کو دھچکا سا لگا۔ صرف 4 دنوں میں ان کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ سلوٹ زدہ سوٹ، سوجی ہوئی وحشت زدہ آنکھیں، پپوٹے ابھرے ہوئے خشک ہونٹ اور بے تاثر چہرہ۔ شریزما کو ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ ماما، شریزما آپ سے ملنے آئی ہے۔ ابیرہ کی آواز پر انہوں نے اپنے دائیں طرف سر موڑ کر دیکھا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ جویریہ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ماما جیا نہیں، شریزما ہے یہ، ابیرہ نے ہلکی سی ناگواری سے کہا۔ شریزما تھوڑا سا چل کر ان کے پاس آئے۔ تمہاری آنکھیں بالکل جیا جیسی ہیں، وہ کسی خواب کے زیر اثر بولی۔ شریزما ان کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تم جیا ہونا، اپنی ماما سے ناراض ہونا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بے اختیاری کی کیفیت میں بولی۔ شریزما کو ان کے ہاتھ کا لمس سرد اور بے جان سا محسوس ہوا۔ آنٹی میں بھی تو آپ کی جیا کی طرح ہی ہوں۔ شریزما کو ان کی حالت دیکھ کر شدید دکھ ہوا۔ وہ آج اس الماس بیگم سے بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی جنہیں اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ شان و شوکت اور روب آج ان کی شخصیت سے ناپید تھا۔ تم بھی جیا کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو پھسلے۔ کیا ہو گیا ماما؟ یہ جیا نہیں شریزما ہے، حسن رضا چچا کی بیٹی۔ ابیرہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ شاید ذہنی طور پر بالکل ہی غیر حاضر تھی۔ مجھے پتہ ہے یہ میری جیا ہی ہے، ان کے لہجے میں عجیب سی بچکانہ ضد محسوس کر کے شریزما نے فوراً ہی انہیں تسلی دی۔ جی آنٹی میں آپ کی جیا ہی ہوں۔ شریزما اور ابیرہ اگلے 1 گھنٹے تک انہی کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر انہیں میڈیسن دے کر وہ باہر آئی تو سامنے ہی ابراہیم صاحب بڑے تھکے تھکے انداز میں بیٹھے تھے۔ ابیرہ کے ساتھ شریزما کو دیکھ کر وہ چونکے۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری ماما کی؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔
पापा मामा को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, उनकी जहनी हालत मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रही, अबीरा ने परेशानी से कहा। क्या मतलब? तो वो फ़ौरन बोले, वो अब शरीज़मा को जिया समझ रही हैं। अबीरा ने शर्मिंदगी से कहा, इट्स ओके बेटा। इब्राहिम साहब संजीदा से अंदाज में बोले। जवेरिया के इंतकाल के बाद पहली दफ़ा तो वो उसका इस अंदाज से नाम ले रही हैं। उन्हें पहली दफ़ा अपनी बेटी का दुख महसूस हो रहा है, वरना उससे पहले तो उन्हें सिर्फ जग हंसाई का खौफ सताता था। फिर भी पापा, मैंने मामा को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। वो दोनों उनके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। डोंट टेक टेंशन बेटा, ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो उन्होंने प्रिंसिपल के बजाय माँ बनकर अपनी औलाद का दुख महसूस करना शुरू किया है। इब्राहिम साहब थोड़ा सा तल्ख हुए। नवेरा का कुछ पता चला? अबीरा ने बात बदलने की गर्ज से पूछा। उसने कहाँ जाना था, दोनों झेलम में हैं। अरसलान का फ़ोन आया था मुझे। इब्राहिम साहब की बात पर वो दोनों ही बेसाख्ता चौंकी। अरसलान का? क्या कह रहा था? अबीरा ने नागवारी से पूछा। कुछ नहीं, माफ़ी मांग रहा था। उन्होंने सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर अजियत के गहरे एहसास के साथ आंखें बंद की। फिर आपने क्या कहा? अबीरा ने अजलत भरे अंदाज में पूछा। मैंने क्या कहना था बेटा? इब्राहिम साहब ने एक लंबी सांस ली। यही कहा कि बेटा अपनी इज्जत तुम लोगों के हाथ दे बैठे हैं, अब तुम लोगों की मर्ज़ी, जैसे भी हमारी पगड़ियाँ उछालो। इब्राहिम साहब ने पहली दफ़ा अपने दुख का इजहार किया, वरना नवेरा के जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश थे। वो वापस आना चाह रहा था। उन्होंने एक और इंकशाफ किया। उसका कहना था कि अगर उसके वालिदैन बाकायदा तौर पर उसकी और नवेरा की शादी कर दे तो वो दोनों वापस आने को तैयार हैं। दिमाग ठीक है उसका? अबीरा एकदम मुश्तइल हुई। मेरे ख्याल में तो अंकल इसमें कोई मज़ाइका नहीं, अभी बात घर से निकली नहीं। अगर ऐसा कर लिया जाए तो इन हालात में ये मुनासिब होगा। शरीज़मा का तहम्मुल भरा अंदाज़ इब्राहिम साहब को सोच में मुब्तला कर गया। जबकि अबीरा ने कोफत से पहलू बदला। उसे शरीज़मा का मशवरा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई हर्ज नहीं। रुमैसा आंटी जो अभी अभी अंदर दाखिल हुई थी, उन्होंने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। रूमी खाला, आपको मामा और अतिया आंटी का पता नहीं है क्या? वो दोनों ही तूफ़ान खड़ा कर देंगी। अबीरा ने कोफत भरे अंदाज में अपने बिल्कुल सामने बड़े पुरएतमाद से खड़ी खाला को देखा। अगर आप ही या अतिया भाभी का दिमाग ख़राब है तो क्या ज़रूरी है कि बाकी ख़ानदान भी होशो हवास खो बैठे? उनकी बात ने अंदर दाखिल होती अर्जुमंद खातून और फ़हीम साहब को सख्त हैरान किया। सारी ज़िंदगी आप ही और अतिया भाभी ने दुनिया को तमाशा दिखाने के सिवा किया ही क्या है? उन्होंने कड़ी नज़रों से अबीरा को देखा, जो उनके इस अंदाज पर बौखला सी गई। इस घर में और भी बच्चियाँ हैं, अगर यही हालात रहे तो उनके रिश्तों के लिए कौन आएगा? रूमी खाला के तेवर सभी के लिए इंतहाई अजीब थे। मसलन कौन सी लड़कियाँ? अबीरा ने तंजिया निगाहों से उन्हें देखा। रज़ा की 2 बेटियाँ, अनम और शरीज़मा, और तुम भी तो हो। रुमैसा खाला की बात ने सभी को दम बखुद किया। तुम्हारी रूमी खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं अबीरा। अर्जुमंद खातून ने सोफ़े पर थके थके अंदाज से बैठते हुए उनकी तायद की। माफ़ कीजिएगा अम्मा, मैं अबीरा की सिर्फ खाला ही नहीं चच्ची भी हूँ। कभी मुझे भी इस घर में रज़ा के हवाले से पुकार लिया करें। रूमी खाला के पूरे अतमाद अंदाज ने अर्जुमंद खातून के छक्के छुड़ाए। इब्राहिम साहब और फ़हम साहब को उनका अंदाज़ अच्छा लगा, जबकि शरीज़मा ने उन्हें बेयकीनी से देखा, जो अपनी बात कहकर रुकी नहीं और किचन की तरफ बढ़ गई। बहू, एक गिलास पानी भिजवाना मेरे लिए। अर्जुमंद खातून के मुंह से बिला इरादा फिसला। रुमैसा ने मुड़कर हैरत से उन्हें देखा। शुक्र है मामा, आपने भी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ सीखा। शरीज़मा उनके पीछे आकर एकदम ही बोली। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। मुझे मामा रुकने से मना मत कीजिएगा। उसके बोलने से पहले ही शरीज़मा ने हाथ उठाकर उन्हें इत्तला देने के अंदाज में बताया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर रुमैसा उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। ये शामी को अनम से शादी करने का मशवरा तुमने किस खुशी में दिया है? उस दिन गैर मुतवक्का तौर पर ही नवेरा की उसके सेल फ़ोन पर कॉल आ गई। अरसलान को तुमसे शादी करने का और हिम्मत दिलाने का फरीज़ा भी मैंने ही अंजाम दिया था। इस पर तो तुम्हें एतराज़ नहीं हुआ? शरीज़मा अपना सेल फ़ोन कान से लगाए कान लॉन की तरफ निकल आई। नवेरा की खनकती आवाज़ उसे अच्छी लगी। वो तो मुझसे मोहब्बत करता था, बस थोड़ी सी जुर्रत की कमी थी। नवेरा ने शोखी से जवाब दिया। कितने घटिया निकले तुम दोनों, मुझे भी बताना मुनासिब नहीं समझा। शरीज़मा को अचानक ही अपना दुख याद आया तो फ़ौरन ही गिला कर बैठी, जबकि दूसरी जानिब वो उसकी बात पर खिलखिला कर हंसी। हमने सोचा कि ज़बानी दावे बहुत हो गए, अब अमली कदम उठाकर ही दुनिया को बताएंगे। नवेरा ने शरारत भरे अंदाज में कहा। मतलब निकल जाने के बाद अब तुम मुझे भी दुनिया वालों में ही शामिल करोगी? शरीज़मा ने मसनूई खफके से जताया तो वह बेसाख्ता हंस दी। तुम्हारा एहसान तो मैं अपने बेटे की तुम्हारी बेटी के साथ शादी करके उतार दूंगी, इसलिए ज़्यादा गिले शिकवे करने की ज़रूरत नहीं। उसने खुशगवार लहजे में छेड़ा। सॉरी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम लोगों को कभी नहीं दूंगी। उसने साफ इनकार किया।
تمہارا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح بزدل اور کم ہمت ہوگا، شریزما نے بھی شرارتی انداز میں جواب دیا تو وہ ایک دفعہ پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ خیر اب تو بزدلی اور کم ہمتی کے تانے نہ دو تم، میرے میاں کو آگ کا دریا پار کر کے مجھ سے شادی کیا ہے اس نے، نویرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیٹا حالات سے فرار بھی ایک طرح کی بزدلی ہی ہوتی ہے، مزہ تو تب تھا جب یہاں رہ کر سارے محاذوں پر لڑتا اور ڈنکے کی چوٹ پر شادی کر کے لے جاتا۔ شریزما کے شریر انداز پر وہ ایک دم ہی چپ ہوئی۔ ہاں یار، کی تو میں نے اور ارسلان نے غلط حرکت ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو تھوڑا سا افسردہ ہوئی۔ اچھا زیادہ ملکہ یا جذبات بننے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ کہ کیسی ہو؟ شریزما نے بات کا رخ بدلا۔ میں ٹھیک ہوں یار، شامی کا فون آیا تھا، بہت دکھی تھا وہ۔ نویرا کو اچانک یاد آیا کہ اس نے کس مقصد کے لیے فون کیا تھا۔ شامی کا تم لوگوں سے رابطہ ہے؟ شریزما حیران ہوئی۔ اس نے ذکر تو نہیں کیا؟ اس نے ذکر کر کے مرنا تھا کیا؟ میرے نکاح نامے میں ایک گواہ کے طور پر اس کے بھی دستخط ہیں۔ نویرا کی اطلاع نے شریزما کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا۔ او مائی گاڈ، کتنے بڑے ڈرامے ہو تم لوگ، شریزما کھلکھلا کر ہنسی۔ تم حیران بعد میں ہونا، یہ بتاؤ کہ تم نے اسے انم سے شادی کرنے کا مشورہ کیوں دیا جبکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ نویرا نے اس سے کہا۔ اس کے پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو جیا آپی کو بھی پسند کرتا تھا۔ شریزما نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ پھر بھی شریزما، وہ بیچارہ بہت اپسیٹ تھا۔ نویرا سنجیدہ ہوئی۔ لیکن اس کی بات مان کر میں اپنی بہن کو ساری زندگی کے لیے اپسیٹ نہیں کر سکتی۔ شریزما کی اطلاع پر دوسری جانب نویرا کو دھچکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ میرے معصوم سی بہن کی آنکھوں میں شخص کے سپنے نہ جانے کب سے ہیں، جبکہ میں نے اس حوالے سے اس کے لیے کبھی نہیں سوچا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ میرے اندر دلچسپی صرف اس بنا پر لے رہا ہے کیونکہ میری شکل جیا آپی سے ملتی ہے۔ وہ لان چیئر پر بیٹھ کر بڑے تفصیلی انداز میں گویا ہوئی۔ جبکہ انم نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، مجھے اپنی بہن بہت عزیز ہے، میں اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینا چاہتی ہوں، شریزما نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن شہری، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نویرا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کوئی ایسی ناممکن بات بھی نہیں، اچھی خاصی تو ہے انم، شریزما نے فوراً ہی کہا۔ اس کے لہجے میں چھپی انم کے لیے محبت کم از کم نویرا کے لیے حیرت کا باعث بنی۔ اچھا، وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوئی۔ تم بات کرو نا اس سے، شریزما کی فرمائش پر اس نے سر ہلایا۔ ہاں کروں گی، تم یہ بتاؤ کہ ماما کیسی ہیں؟ نویرا نے تھوڑا سا جھجک کر پوچھا۔ ویسی ہی ہیں جیسا کہ ایک ماں کو اس سچویشن میں ہونا چاہیے، شریزما کی بات پر وہ شرمندہ ہوئی۔ میری پاپا سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ ماما کبھی ایسی نہیں تھی، نویرا نے افسردگی سے کہا۔ یار تم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ بھی انسان ہیں، ٹوٹ سکتی ہیں، جھک سکتی ہیں، انہیں بھی تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے، شریزما نے صاف کوئی سے کہا۔ اصل میں ہم نے کبھی انہیں اس روپ میں دیکھا نہیں، اس لیے ذہن کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا، نویرا نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کیا کہا ابراہیم انکل نے؟ شریزما کو اچانک یاد آیا۔ پاپا اور فہیم چچا آئے تھے ہمیں ملنے، نویرا کی اطلاع اس کے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں خواتین کو تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ہمیں دونوں سے آ کر معافی مانگنا ہوگی۔ پھر کیا سوچا تم لوگوں نے؟ شریزما نے بےتابی سے پوچھا۔ ہم لوگ جلد ہی آئیں گے، نویرا کے فیصلے نے اسے خوشی کا احساس بخشا۔ اس نے مطمئن ہو کر سامنے پھول پر بیٹھی ایک خوبصورت تتلی کو دیکھا، ایسی ہی محبتی ایک تتلی انم کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ تم نے میری بیٹی کے اوپر جو احسان کیا اس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں اتار سکتی، رمیسا آنٹی نے اس دن اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے تو کوئی احسان نہیں کیا، شریزما جو نوڈلز بنانے کے لیے کیبنٹ سے پیکٹ نکال رہی تھی اس نے مڑ کر کہا۔ آج شفق آپا کی امریکہ سے کال آئی تھی، انہوں نے شامی کے لیے انم کی بات کی ہے، رمیسا کے لہجے سے چھلکتی خوشی شریزما کو اچھی لگی۔ یہ تو اچھی بات ہے ماما، اس نے پتیلی میں پانی ڈالتے ہوئے سادگی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ احتشام کو اس رشتے کے لیے تم نے راضی کیا ہے، ان کی سنجیدہ آواز پر شریزما نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ میں نے 2 دن پہلے تمہاری اور نویرا کی گفتگو سن لی تھی جو تم لان میں بیٹھی کر رہی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتیلی لیتے ہوئے انکشاف کیا۔ شریزما ہڑبڑا سی گئی۔ سچ مانو تو میرے لیے تمہاری گفتگو بہت حیران کن تھی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے والدین نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، رمیسا حد درجہ مشکور تھی۔ کم آن ماما، انم میری بہن ہے، آپ یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں؟ شریزما نے ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے یاد دلایا تو وہ مسکرا دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ میری بیٹی کا اتنا اچھا سبب بنا دے گا، وہ ابھی تک خوشگوار سی بے یقینی میں مبتلا تھی۔ انشاءاللہ انم کی قسمت بہت اچھی ہوگی، شریزما نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا۔ شامی بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے معلوم ہے، وہ کھل کر مسکرائی۔ شریزما تمہاری کال ہے لینڈ لائن نمبر پر، کوئی پروفیسر آفاق ہے؟ ابیرہ نے وہ کچن میں جھانک کر اطلاع دی تو وہ چونک گئی۔ پروفیسر آفاق؟ اس نے کھوجتی نگاہوں سے ابیرہ کا چہرہ جانچا، اس پر شناسائی کا کوئی رنگ نہ پا کر مطمئن ہوئی۔ جیسے اس نے ریسیور کان سے لگایا، دوسری جانب پروفیسر صاحب بے تابی سے بولے،
آپ کل الجنت آ سکتی ہیں؟ پروفیسر آفاق کی بات نے شریزما کو حیران کیا۔ آپ نے PTCL نمبر پر کال کیوں کی ہے؟ اس نے فوراً ہی پوچھا۔ آپ سیل فون اٹینڈ جو نہیں کر رہی تھی؟ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیتے شریزما کو یاد آیا کہ اس کا سیل فون تو بیڈ روم میں پڑا ہے۔ آپ کو یہ نمبر کس نے دیا؟ اس کے بچکانہ سوال پر پروفیسر صاحب مسکرائے۔ جویریہ کے گھر کے تمام نمبر ابھی تک میرے دل پر تحریر ہیں۔ ان کے افسردہ لہجے پر شریزما فوراً خفت زدہ ہوئی۔ اوکے، میں کل شام کو آ جاؤں گی۔ اس نے ابراہیم انکل کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر فوراً ریسیور کریڈر پر رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ شام کو وہ رمیسا کو اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر نکل آئی۔ آسمان آج سارے کا سارا گرد آلود تھا۔ موسم بدل رہا تھا اور درختوں کے زرد پتے گلیوں میں اڑتے پھرتے تھے۔ الجنت کا گیٹ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ لان کی شادابی کو بھی شاید خزاں کی نظر لگ گئی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ آ گئی ہیں۔ دروازہ کھول کر پروفیسر آفاق اسی وقت باہر نکلے۔ آپ کے دل نے درست سگنل کب سے دینے شروع کر دیے؟ شریزما نے ہلکے پھلکے لہجے میں انہیں چھیڑا۔ جب سے آپ نے الجنت کو چھوڑا ہے تب سے، انہوں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں لان میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ اسی لمحے مانو بلی لپکتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ اس نے شریزما کو پہچان لیا تھا اور اب خوشی سے اس کے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ ہنی آتی ہے یہاں؟ اس گھر میں آتے ہی ہانیہ کی یاد نے اس کا دامن پکڑا، اس لیے وہ ان کے بارے میں پوچھنے سے خود کو روک نہیں پائے۔ ایک دو دفعہ ہی آئی تھی، اب تو وہ اسپین واپس چلی گئی ہیں۔ پروفیسر آفاق کی بات نے اسے جی بھر کر حیران کیا۔ کیا اسپین؟ لیکن کیوں؟ اور اسود بھی ساتھ گیا ہے کیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں 3 سوال کیے۔ اسود تو سان فرانسسکو چلا گیا اپنے والدین کے پاس۔ پروفیسر صاحب نے ایک دفعہ پھر اسے تعجب میں مبتلا کیا۔ لیکن ہانیہ؟ شریزما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے پوچھے۔ اس کی آنکھوں میں سمٹے استجاب سے نظریں چراتے ہوئے وہ آہستگی سے بولے، جو لوگ دل کی وسعت پر ہمیشہ اپنے مطلب کی چال کھیلنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ان کے حصے میں جیت ہی آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہانیہ کے واپس چلے جانے کی اطلاع پر ایک دم ہی پریشان ہوئی۔ اصل میں اسود کی ماما ان دونوں کے رشتے کے لیے مانی نہیں، اور اسود ان کی رضامندی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اصل بات کی جانب آتے ہوئے تمہید باندھی۔ شریزما نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ انہی دنوں اسود کی تمہارے فروخ انکل سے ملاقات ہو گئی، جو ہانیہ کی اصلیت سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اسود کو بتایا کہ ہانیہ آپ کے پاپا حسن رضا کو پسند کرتی تھی، جبکہ حسن رضا آپ کی ماما پر فریفتہ تھے۔ دونوں کی شادی تو ہو گئی، لیکن ہانیہ نے ہمیشہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے رکھا۔ وہ دونوں کو پمپ کرتی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کے والدین کے درمیان ناچاکیاں بڑھتی تھیں، حتیٰ کہ ایک حادثے میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پروفیسر آفاق کی بات پر شریزما نے برا سا منہ بنایا۔ انکل فاروق کو کیا پڑی تھی کہ وہ گڑے مردے اکھاڑتے پھریں ایسی صورت میں جب انہیں پتہ تھا کہ اسود اور ہانیہ کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ شریزما کو غصہ آیا تو پروفیسر آفاق حیران ہوئے۔ آپ عجیب لڑکی ہیں، انہیں آپ کے والدین کی زندگی کو مشکل بنائے رکھا اور پھر آپ کے خلاف بھی زہر اگلتی رہی، لیکن آپ پھر بھی ان کی طرفداری کر رہی ہیں۔ ماما اور پاپا تو چلے گئے اور اب کبھی واپس بھی نہیں آئیں گے، جبکہ میرے خلاف اگر وہ بولتی تھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انکل کو ان کے مستقبل کو خراب کرنے کے لیے اچھا نہیں کیا انہوں نے۔ شریزما کی بات پر پروفیسر آفاق کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکے۔ اور جو اسود کی زندگی خراب ہونے جا رہی تھی وہ؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ اسود کوئی بچہ نہیں تھا، اس نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور ویسے بھی ہنی اتنی بھی بری نہیں تھی۔ شریزما کی سادگی پروفیسر آفاق کو قدم قدم پر تعجب میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بری نہیں، حد درجہ خود غرض اور خود پرست خاتون تھی۔ ایسے لوگ نہ کبھی خود غرض ہوتے ہیں اور نہ دوسروں خود خوش ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو ہونے دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب تیز لہجے میں بولے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو، انسان کو مثبت انداز میں سوچنا چاہیے۔ اس کی خوش گمانی عروج پر تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسود آپ کو پسند کرتا تھا؟ پروفیسر صاحب نے عجیب سے لہجے میں اچانک ہی کہا۔ ہاں پتہ تھا، شریزما نے بے نیازی سے کہا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ہنی اسے پسند کرتی تھی۔ اس کے جواب نے پروفیسر آفاق کو چونکا دیا۔ آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ان کی حیرانی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اس چیز سے تب فرق پڑتا اگر میں بھی اسود کو پسند کرتی یا میری اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوتی۔ اس کے لہجے کی سچائی نے پروفیسر آفاق کو مطمئن کیا۔ وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے۔ شریزما بے خیالی میں مانو بلی کو دیکھنے لگی جو اپنی کرنچی آنکھیں شریزما پر جمائے ہوئے تھی۔ آپ نے مجھے اس دن وہ ٹیکسٹ کیوں کیا تھا؟ شریزما کو اچانک یاد آیا۔ کون سا؟ انہوں نے بے دھیانی میں پوچھا۔ یہیں کہ الجنت کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے؟ شریزما انہیں نظریں چراتے دیکھ کر زیر لب مسکرائے۔ پتہ نہیں، ان کے انداز میں افسردگی کا عنصر نمایاں تھا۔ بلیک پینٹ پر گرے شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بہت گریسفل لگ رہے تھے۔ شریزما کو نہ جانے کہ ان کی شخصیت کسی گھنے شجرے سایہ دار کے مانند لگتی تھی۔
آپ حقیقت کو مان کر اپنی اور میری زندگی آسان کیوں نہیں کر لیتے؟ شریزما نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پراعتماد انداز میں کہا۔ وہ چونک گئے۔ کون سی حقیقت؟ اس کے منہ سے بلا ارادہ پھسلا۔ یہی کہ آپ اور میں دو ایسے افراد ہیں جن کو تقدیر نے ان کی جنت سے نکال کر ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تاکہ ہم اپنی گمشدہ جنت کو دوبارہ پا سکیں۔ شریزما کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ جو چیزیں گم ہو جائے وہ کہاں ملتی ہیں؟ انہوں نے اس لڑکی کے شفاف چہرے سے بہت مشکل سے اپنی نگاہیں ہٹائی۔ انسان کی نیت صاف اور ڈھونڈنے کی لگن ہو تو گمشدہ چیزیں اپنے مقام پر دوبارہ مل جاتی ہیں جہاں ہم انہیں کھو چکے ہوتے ہیں۔ شریزما کی آنکھوں میں مچلتے دیے پروفیسر آفاق کی زندگی کے اندھیروں کو کم کر رہے تھے۔ میں ایسا خوش قسمت کہاں؟ وہ حد درجہ بے یقین ہوئے۔ لیکن مجھے تو اپنی خوش قسمتی پر کوئی شک نہیں۔ شریزما اس دفعہ کھل کر مسکرائی۔ انہوں نے گڑبڑا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو ہمیشہ ہی انہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ میں جیا اپی نہ سہی، ان کی جیسی تھوڑی بہت تو ہوں نا، الجنت کو کوئی نہ کچھ سنوار سکتی ہوں۔ اعتراف کا لمحہ آ چکا تھا۔ پروفیسر آفاق نے بڑی گہری نظروں سے اس کی پلکوں کو مرتعش ہوتے دیکھا۔ آپ کو اپنا اور میرا ایج ڈفرینس معلوم ہے؟ پورے 17-18 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ پروفیسر آفاق نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ آپ جسمانی عمر کی نہیں، ذہنی عمر کی بات کریں مجھ سے۔ شریزما کا شریر انداز انہیں اچھا لگا۔ ذہنی عمر میں تو آپ مجھ سے شاید 2-4 سال بڑی ہی ہوں۔ انہوں نے کھل کر مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ پھر ایسے فضول دلائل دینے کے بجائے وہ بات کریں جو آپ کو اس موقع پر کرنی چاہیے۔ شریزما نے ایک دفعہ پھر چھیڑا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں جسے دنیا میں ہی اپنی جنت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پروفیسر آفاق نے اپنے سامنے بیٹھے اس دلکش لڑکے کو پہلی دفعہ بڑی استحقاق بھری نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ اس دفعہ مکمل یقین کے ساتھ مسکرائے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی گمشدہ جنت اب ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں، جبکہ ان کے سامنے بیٹھی شریزما سوچ رہی تھی کہ اس نے ہانیہ اور اسود کی زندگی میں بدگمانی کے اندھیروں کو کیسے کم کرنا ہے۔ ہانیہ لاکھ خود غرض صحیح، لیکن شریزما پر ان کی محبتوں کے کچھ قرض باقی تھے، اور قرض جتنی جلدی ادا کر دیے جائیں زندگی اتنی سہل اور خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کو کمپلیٹ کر ہی لینا چاہیے، کیا آپ لوگوں کو ٹکڑوں میں دوں، اس لیے پھر میں نے اس کو 2 حصوں میں کرنے کے بجائے ایک ہی پارٹ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیا۔ اور جب میں نے اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی، جب میں ادھر آئی تھی، اتنے مچھر تھے یہاں پر، انہوں نے مجھے اتنا کاٹا ہاتھوں پر، پاؤں پر، اور میرے ہاتھ پاؤں ریڈ ہو گئے ہیں بالکل۔ خارش بھی اتنی زیادہ ہو رہی تھی۔ پھر میں چل کر پڑھنے لگ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں باہر آ گئی تھی۔ آپ کو اندر درمیان میں تھوڑا بہت شور بھی سنائی دیا ہوگا، کوے وغیرہ اتنا کان 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 کر رہے تھے، تو وہ میں باہر تھی تو اسی لیے پھر ہو رہا تھا۔ ایک ہماری یونیورسٹی میں بہت زیادہ پرندے ہیں، بہت زیادہ، تو وہ بہت زیادہ مطلب بولتے رہتے، کوے ہی ہیں زیادہ، وہی بولتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں پھر اندر آ گئی اور پھر اذان ہونے لگ گئی۔ پھر میں تھوڑی دیر چپ ہو گئی اور اس کے بعد پھر میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی کہ اب مجھے یہ ختم کر کے اس کو لگا کر پھر جانا ہے۔ تو اب یہ کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ اب آپ کو رات کو کہیں لیٹ نائٹ جا کر ملے گا، کیونکہ یہ پہلے سیو ہوگا، اس کے بعد یہ اپلوڈ ہوگا۔ کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ میں دیکھوں گی آج رات سونے سے پہلے ہی کوئی اچھا سا ناول ریکارڈ کروں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو اب انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔